کہ جو وجوہات ہیں ملکوں کے غریب ہونے یا امیر ہونے کی، وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل، اکنامک، گورنمنٹ، مارکیٹ سسٹم اور جوڈیشری ہے. یعنی کہ ہاؤ دیٹ کنٹری از مینجڈ، اس کمپنی کے، اس ملک کے قوانین کیا ہیں. اس سے غربت اور عمارت کا تعلق ہے. کہ پروگرام کا ٹائٹل تو آپ کو پتا ہے، میں نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہوگا پہلے وہی ہوگا، جو وہی پڑھاؤں گا. تو میں یہ جھوٹ میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ہر 10 سال کے بعد تھیوری بدل دیتے ہیں. تو جو 10 سال اب جیسے آپ کے سامنے ہے، یہ میں 15-20 سال سے پڑھا رہا ہوں کہ یہ گھروں میں ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ اس پہ ویڈیوز آنی شروع ہو گئی. اب آپ سوچیں 15-20 سال میں جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اب آپ اس کا کیا کلیم کریں گے اور کس کمپنی کو جا کے کلیم کریں گے؟ اگر یہ تھیوری 15 سال کے بعد ان کی اب الٹی ہو گئی ہے کہ یہ جو جس کو ہم سرسوں کا تیل کہتے ہیں، یہ کھانا پہلے کہتے تھے خراب ہے، اب کہتے ہیں کہ دیسی گھی کھا لو. یہ وہی لوگ ہیں جو 20 سال پہلے کہتے تھے دیسی گھی چھوڑ دو. کبھی کہتے تھے یہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، اب کہتے ہیں نہیں، وہ بیسیکلی ہمیں غلطی لگی، وہ گڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، بیڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے. اب ان کو جوتے ماریں گے آگے کہ کون سا گڈ کولیسٹرول اور بیڈ. اسی طرح سے جو ڈائبٹیز ہے اس کی تھیوریاں بدل گئی ہیں، اب ٹوٹلی بدل گئی. تو اب ان سے پوچھیں جا کے نا کہ یہ کیا کرتے رہے دنیا کے ساتھ، اور ہم ان کے آنکھیں بند کر کے، جیسے سورہ بقرہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ ان کے پیچھے چلو گے ایسے جیسے اگر یہ کسی لیزرڈ ہول میں، یعنی کہ چھپکلی کے کھڈی میں بھی گھس جائیں گے، تم ان کے پیچھے پیچھے ادھر بھی گھس جاؤ گے. اتنے بے وقوف تم ہو جاؤ گے کہ تم ان کو کاپی کرتے کرتے ان کے پیچھے ہی چلی جاؤ گے. اور آج ہمارے گھر سارے کے سارے انہی کی چیزیں نظر آتی ہیں. ہمارے گھروں میں آہستہ آہستہ وہی چیزیں سرایت کر گئی ہیں. اور ہم یعنی کہ سورہ بقرہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ کرنا ضروری ہے، آپ نے وارن کیا تھا، کوشن کی تھی، تنبیہ کی تھی کہ اتنے اندھے نہ ہو جانا ان کی تقلید کے اندر. تو آج دنیا کی حالت یہ ہے، سویلائز دنیا کی، کہ وہ یو ٹرن لے چکی ہے. وہ بیک ٹو بیسکس کی بات کرتے ہیں، وہ نیچرل لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں. خبر پڑا تھا کہ لاہور میں 1054 صبح وہ تھا وہ ایئر کوالٹی انڈیکس، جس میں لوگوں کا سانس، اور یہ کون سے علاقوں میں، پاش ترین علاقے، مین بولیوارڈ گلبرگ کے، لبرٹی کے، اس علاقے، یہ جو اب آپ سوچیں وہ علاقے رہنے کے قابل نہیں رہے، کیونکہ سویلائزیشن کی اپنی ایک کاسٹ ہے. اتنی گاڑی ہے وہاں پہ، اتنی گاڑی ہے. آپ کو سوچیں نا، وہ علاقے جو کہ بنے تھے 8 کنال کی کوٹھیوں کے اوپر، جب پاکستان بنا ہے، ماڈل ٹاؤن کا علاقہ ہو گیا، گارڈن ٹاؤن کا علاقہ ہو گیا، زمان پارک ہو گیا. اب وہاں پہ 8 کنال کے اندر 20-20 25-25 گھر بنے ہوئے ہیں، ہر گھر میں 20-20 لوگ رہتے ہیں. تو نہ ادھر کا سیور سسٹم اٹھا سکتا ہے اس گند کو. تو وہ جب بارش ہوتی ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان علاقوں کی حالت کیا ہوتی ہے. اور وہاں پہ جو ٹریفک کی حالت کنجیشن ہے، جب وہاں پہ بریکیں لگتی ہیں، جب جوہر ٹاؤن کے اندر 45 گوگل میپس پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ڈسٹینس جون سے 12 منٹ کا ہے، لیکن ٹریفک جام کی وجہ سے آج آپ کو 52 منٹ لگے گا. 40 منٹ آپ ٹریفک میں پھنسے رہیں گے، 40 منٹس. آپ سوچیں یہ سویلائزیشن کی کاسٹ. تو بھائی اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر چلے جائیں، اب یہ وہی باتیں ہیں کہ یہ 20 سال سے امریکہ یورپ میں لوگ جون سے ہیں جو افورڈ کر سکتے تھے، جن کے پاس تھا چوائس، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی شہروں سے باہر نکالنی شروع کر دی، وہ سبربس میں چلے گئے. اور ہم لوگ ہیں ابھی بھی ادھر ہی بھاگی جا رہے ہیں شہروں میں. ڈی ایچ اے جون سا اس کے اندر ہی ہم نے جانا ہے. ڈی ایچ اے میں سانس. اور یہ بھی یاد کریں، میں نے 20-15 سال 10 سال پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اللہ کرے ہم زندہ ہوں، میں آپ کو یاد کروا سکوں، کہ جب آپ جیسے پانی کی بوتل خریدتے ہیں، آپ صاف سانس خریدیں گے. اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. یاد ہے میں نے یہ بات کہی کتنے پروگرام میں کہی، یاد ہے نا؟ وہ وقت آنے والا ہے. جیسے آپ کو پانی پہ لگایا نا انہوں نے، اوہ یہ پانی خراب ہے. اور کل کی خبر یہ تھی کہ 40 برانڈ پاکستان کے پانی کے خطرناک حد تک ٹاکسک ہیں، ان کی لسٹ بھی آئی ہوئی تھی.
اور ہم نے وہ ایسے پانی کو پریزنٹ کیا کہ وہ فیشن بنا دیا. ہر بچہ اسکول میں بوتل پکڑ کے بی پی اے کی جو کہ خود ٹاکسک بوتل ہے اس میں پانی پی رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے. ہوٹلوں سے ریسٹورینٹ سے رواج ہی ختم ہو گیا نلکے کے پانی کا. تو وہی ہم سانس کے ساتھ کرنا ہے ہمیں. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں پھر کمانے کی کلین جیسے انہوں نے واٹر بنایا, پیور واٹر, وہ آ جائے گے پیور سانس لے کے آپ کے لیے, اور آپ نے وہ ہاتھ منہ پہ لگایا. اب آپ سوچیں اسی طرح ہم نے ماسک کو فیشن بنا لیا. دنیا نے بھی بنایا نا ماسک کو فیشن. اکثر لوگوں نے ماسک اتارے نہیں اس کے بعد سے جب سے کرونا گیا. تو یہ دنیا میں اگر آپ ٹرینڈز دیکھیں نا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. جیسے آج کل میں ای وی کے بارے میں بڑا میں نے لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے کہ ای وی ٹیکنالوجی گاربیج ٹیکنالوجی ہے. الیکٹرک وہیکلس کی ٹیکنالوجی کباڑ ہے. میں نے کہا آپ دنیا میں چلے جائیں جہاں جہاں پہ ای ویز تھی, یہ یعنی کہ جنک یارڈز بھرے ہوئے ہیں. اس گاڑی میں آئی کچھ نہیں سوائے موٹر کے, ریپلیسیبل پارٹ ہی کوئی نہیں ہے. یا موٹر ہے یا بیٹری, یہ دونوں چیزیں ٹائم کے ساتھ ختم ہوئی, گاڑی زیرو ہے. 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی, 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی ہے اور لوگوں نے جنک یارڈوں میں پھینکی ہوئی ہیں. لیکن دنیا کے اندر یہ قانون آیا ہوا ہے کہ جناب یہ کیونکہ لوگوں نے ملٹی نیشنل اس پہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کیا ہوا ہے, ملکوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں ملٹی نیشنل سے کہ ہم 2025, 26, 27 تک اپنی پیسے پورے کر لیں, اس کے بعد نئی ٹیکنالوجی آئے. تو بس یہ گاڑیاں آپ جو خریدیں نہیں 2 سال کی ہیں, اور آپ دیکھیں ابھی پاکستان کی بھی عنقریب پالیسی آنے والی ہے ای وی کی, جہاں پہ وہ ای وی کو پروموٹ کریں گے اور ٹیکس لگائیں گے فیول کے اوپر, تاکہ آپ مجبوراً ای وی گاڑیاں لیں اور وہ کچرا خریدیں آپ کے گھر, آپ کو رپ آف کرنے کے لیے. یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مثلا ٹویوٹا والے ہائیڈروجن گاڑی بنا چکے ہیں, ان کو پرمیشن نہیں مل رہی لانچ کرنے کی. ہر سال 2 سال کے لیے 1 سال کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اب آپ سوچیں ہائیڈروجن وہیکل آ گئی تو کیا حالت ہوگی ای وی کی. لیکن نہیں, جب تک ای وی کا کچرا نکلے گا نہیں, لوگوں کو بیوقوف بنایا نہیں جائے گا, اس وقت تک ہائیڈروجن وہیکل لانچ نہیں کرو گے تم. تو یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. تو اگر آپ جاہل ہیں تو پھر آپ بھی خرید رہے ہوں گے لائن میں لگ کے ای وی, اور وہ بھی 2.5 کروڑ کی بیچ رہے ہیں سوچ کے خرید ہی جاؤ, آپ بیچ ہی جاؤ, پاگل دنیا لگی ہے پیچھے پیچھے. تو کچرا, دنیا کا کچرا ہم لوگوں کو میڈیا کے تھرو ہمارے دماغوں میں آئیڈیلائز کر کے اٹھوایا جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے نہیں. پڑھنا پڑھنا ہم نے ہے نہیں, ریسرچ ہم نے کرنی نہیں, ہم نے تو صرف ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. ہماری ہرڈ مینٹیلٹی ہے. سائیکالوجی کی کتابیں ہیں اس کے اوپر کہ دنیا ہرڈ مینٹیلٹی پہ چلتی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو کہا گیا عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو, عقل استعمال کرو. یہ تھوڑی کیا لوکاں نوں دیکھو ہرڈ مینٹیلٹی, ایک نے کیتا دوسرے نے بھی کرنا, تیسرے نے بھی کرنا, چوتھے نے بھی کرنا. تو یہ جو پروگرامز ہیں اس میں میری کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ خدا اس ہرڈ مینٹیلٹی سے نکلیں. شادیاں جیسے آپ کی ہو رہی ہیں ہرڈ مینٹیلٹی, گھروں کے جو طریقے ہرڈ مینٹیلٹی, 7 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے میرا بھی جائے گا, ہرڈ مینٹیلٹی. ہر بندہ وہ ایک دوسرے کو کاپی کر رہا ہے, کسی نے اپنا ہوم ورک کچھ نہیں کیا, ہرڈ مینٹیلٹی. تو یہ ہماری بدحالی کے اوپر بڑے, میں نے شروع میں مجھے یاد پڑتا ہے 95-6 میں میری آڈیو کیسٹس آئی تھیں, تو میں نے ان آڈیو کیسٹس کے اندر بھی ایک کیسٹ بنائی تھی, عالم اسلام اور ترقی یافتہ قومیں. آج بھی نیٹ کے اوپر فری آپ کو مل جائے گی, 95 کی آڈیو کیسٹس ہے. تو اس میں نے جنرل کانسیپٹس تو سارے بتا دیے تھے کہ یہ مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. لیکن آج کا جو پروگرام ہے یہ بڑا اسپیسیفک ہے, اور یہ اس کے پیچھے ایک بڑا ٹریگرنگ ایفیکٹ ہے, کیونکہ میں ان چیزوں کو بلیو کرتا ہوں کہ اگر میرے دماغ میں یا میری سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا اشارہ ہے. تو یہ جو سوچا پروگرام, بس یہ سمجھ لیں کہ 15 دن پہلے سوچا کہ یار یہ پروگرام کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 16 اکتوبر کو ایک خبر آئی. جب ایک خبر آئی کہ جناب اس سال 2024 کا نوبل پیس پرائز فار اکنامکس 3 اکانومسٹ کو ملا ہے, اور ان کی 2012 کی ریسرچ جو کتاب چھپی تھی 2012 میں, وائی نیشنز فیل, اس پہ ملا ہے. یعنی کہ 2012 کا کام کیا ہوا ہے, 2024 میں نوبل پرائز مل رہا ہے. تو میں نے کتاب تو یہ پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا اچانک میری نظر میں کہ اب کیا ہو گیا ہے, یہ 12 سال کے بعد انہوں نے اس کتاب کو
نوبل پیس پرائز دے دیے, پہلے 12 سال اس پہ کرٹیسزم کرتے رہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ تھا. یہ 3 اکانومسٹ تھے, انہوں نے ان کو نوبل پیس پرائز, آپ کو تو سب سے بڑا کسی بھی شعبے کہتا ہے سب سے بڑا پرائز ہے, نوبل پیس پرائز مل گیا بھائی. اکنامکس میرا پیشہ ہے, اکنامکس میرا سبجیکٹ ہے, ماسٹر ہے میری اس کے اندر, پبلک اکنامکس کے اندر. میرا تو بڑا انٹرسٹ کا یہ ایریا تھا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے پھر میں نے یاد کیا, وہ کتاب ڈھونڈی, پھر میں نے اس کو دوبارہ سے پڑھا. میں نے کہا یار یہ کتاب, اس وقت بھی میرے دماغ میں کچھ باتیں آئی تھیں لیکن میں کہا چلیں اب یہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتے رہے, کہ میں نے کہا اب ضرور میں اس کے بارے میں بات کروں گا. اور یہ کتاب کا نام ہے وائی نیشنز فیل, قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں, قومیں غریب کیوں رہ جاتی ہیں, اور جو قومیں امیر ہوئی ہیں وہ امیر کیوں ہوتی ہیں, اور ہم جیسے لوگ غریب کیوں ہیں, ہمارے گھر کیوں غریب ہیں. اس ساری مسلم امہ کو آپ پورا افریقہ کی حالت دیکھ لیں, کیا ہو گیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ وائی نیشنز فیل. اچھا اس کتاب کو آپ سوچیں تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں. 20 سال کی ریسرچ ہے ان لوگوں کی, ان 3 اکانومسٹ نے. آپ کو پتا ہے امریکہ جیسے ملک کے اندر نا بندہ ساری زندگی ایک کام کرتا ہے, اور ایک کام کے بعد ہی اس کو اتنا ریوارڈ مل جاتا ہے اس کو. جیسے آپ دیکھیں 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, ڈاکٹر اسٹیون کووی نے صرف ایک کتاب لکھی, ساری زندگی اب ان کے بچے بھی کھا رہے ہیں, اسی کتاب کی روایتیاں کھا رہے ہیں. پاکستان میں تو یہاں پہ تو یہ رواج ہے نا یار, وہ آپ نے کتاب لکھی تھی مجھے دے دیں گے آپ. وہاں پہ ایسا نہیں, کوئی مانگتا نہیں ہے, وہاں پہ لوگ خریدتے ہیں, کتاب کو خریدا جاتا ہے. اور وہ خریدنے کے بعد آپ سوچیں نا, ایک $15 کی کتاب, $1 بھی اگر رائلٹی مل جائے اور 1 ملین کاپی سولڈ, تو آپ سوچ لیں کہ $1 ملین اس کو مل گیا ایک کتاب لکھنے کا. $1 ملین. یہاں پہ تو ہم ہر چیز وہ فری PDF پہ لے آتے ہیں. ابھی اس کا بھی ذکر ہے اس کتاب کے اندر, وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ غربت کی ایک وجہ کیا ہے, یہ بھی وجہ ہے. تو کتاب میں 20 سال لگے ان کو ریسرچ کرتے ہوئے, اور یہ 2012 میں کتاب چھپی تھی. اور یہ کہتے ہیں جناب کہ جو وجوہات ہیں ملکوں کے غریب ہونے یا امیر ہونے کی, وہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل, اکنامک, گورنمنٹ, مارکیٹ سسٹم اور جوڈیشری ہے. یعنی کہ ہاؤ دیٹ کنٹری از مینجڈ, اس کمپنی کے, اس ملک کے قوانین کیا ہیں, اس سے غربت اور عمارت کا تعلق ہے. اور انہوں نے بہت آگے ایگزامپل دیے ہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی یہ 200 سال سے, یعنی کہ یہ بک تھیوری کو بتا رہی ہے ہسٹوریکل ایگزامپل دے کے, 200 سال کی ہسٹوریکل ایگزامپل, یعنی کہ رومن امپائر کی بھی بات کر رہے ہیں. 200 سال کی قومیں کی حالت بتا رہی ہے کہ 200 سال میں جو قومیں آگے گئیں انہوں نے کیا کیا, جو قومیں پیچھے آئیں انہوں نے کیا کیا. آپ سوچیں کہ اتنی کریڈیبل قسم کی ریسرچ ہے. اور وہ یہ بتا رہے ہیں جس میں ایگزامپل انہوں نے نہ صرف یہ بھی نہیں کہ کسی ایک خطے کی دی ہو, وہ ویسٹرن یورپ کی بات کر رہے ہیں, وہ USA کی بات کر رہے ہیں, وہ ساؤتھ افریقن کنٹریز کی بات کر رہے ہیں, وہ نارتھ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہے ہیں, وہ ایشیا, امریکن, ایسٹرن یورپ کی بات کر رہے ہیں, کہ پورنیا کا کوئی ملک نہیں جوڑا انہوں نے جس کو اسٹڈی نہیں کیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کتاب اکنامکس کی, لیکن آپ کو پتا کہ سوشل سائنس ہے, اور اکثر بات میں بھی یہ بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ معیشت سے معاشرہ نکلتا ہے اور معاشرے سے معیشت نکلتی ہے. یہ دونوں سوشل سائنسز ہیں, معیشت, معاشرہ. تو وہ بھی انہوں نے بھی کتاب اکنامکس کی ہے, لیکن اس کے اندر یہ کتاب سیاست کی بھی ہے, پالیٹکس بھی اس میں ہے, جغرافی بھی اس میں ہے, ہسٹری اس میں ہے, فلسفی بھی اس کے اندر ہے. تو ہے تھوڑی سی مشکل ہے, کسی کو اگر انٹرسٹ نہ ہو تو اس کو ذرا پڑھنا مشکل ہوگا, لیکن میرا کیونکہ یہ سارے سبجیکٹ تھے تو میں نے تو بڑے مزے سے پڑھی تھی کتاب, تو وہ ساری کتاب مجھے ریوائز ہو گئی. اچھا دنیا میں نا 3 مفروضے چلتے آ رہے ہیں قوموں کی پراسپیرٹی کے بارے میں. تو وہ 3 مفروضے انہوں نے ڈسکس کیے, اور انہی وجہ سے اس کتاب کو پیس پرائز ملا ہے کہ انہوں نے وہ تینوں جو آن گوئنگ مفروضے چل رہے تھے ان تینوں مفروضوں کو غلط ثابت کر دیا. اب وہ مفروضے کیا تھے؟ انہوں نے ایک مفروضہ یہ لیا کہ جغرافی ہائپوتھیسس,
کہ کچھ ملکوں کو جغرافیائی طور پہ ایسی لوکیشن پہ وہ موجود ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بینیفٹ ہے. مثلا کوئی سی روٹ ہے, مثلا کوئی خوبصورتی ان کو ایسی مل گئی ہے کہ ہر بندے نے وہاں پہ ٹریول کرنا ہے, سیر کرنے جانا ہے. یا اس کو کسی ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں پہ بڑا تیل ہے تو وہ تیل مل جائے گا اس کو. یعنی جیوگرافی کی وجہ سے اس کو کوئی ایسے نیچرل سورسز یا کوئی کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج مل گیا ہے کہ وہ ملک آگے آ گیا ہے. تو یہ ایک ہپوتھیسس ہے جنہوں نے غلط ثابت کر دیا. انہوں نے اگزامپل دی میکسیکو اور ایریزونا کے بارڈر کے اوپر ایک شہر ہے, اس شہر کی اگزامپل دی. انہوں نے کہا جی اب یہ ایک ہی جیوگرافی ہے, اس شہر کا آدھا حصہ نارتھ امریکہ میں ہے اور اسی شہر کا آدھا حصہ میکسیکو میں ہے, دوسرے ملک میں ہے. تو اگر جیوگرافی کچھ ہوتی تو دونوں کی جیوگرافی ایک ہے. اب جو امریکہ والی سائڈ کا شہر کا حصہ ہے وہ کئی گنا امیر ہے میکسیکو والے حصے سے. اس کا مطلب ہے یہ تو غلط ہو گیا کام, یہ تو ہپوتھیسس ہی غلط ہو گیا. تو اس لیے ایک تو مفروضہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا تھا, وہ جس کو ہم اکثر کہا, میں بڑی دفعہ مجھے یہ چیزیں اس لیے اپیل کرتی ہے کہ میں نے وہ میرا پروگرام لگا کرتا تھا ایک دم بڑے 2 دن کا, نو یور سیلف. تو وہ میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا کہ یہ دیکھیں نا جی وہ امیر کے گھر میں پیدا ہو گیا, دیکھیں نا جی اس کی شکل خوبصورت ہے, اس میں اس کی کیا بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جیسے کسی ہم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے کہ کسی کو بائی برتھ ایڈوانٹیج دے دیا ہے. تو میں اکثر کہتا تھا ایسا ہو نہیں سکتا. آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس دنیا کے سٹینڈرڈ سے نظر آ رہا ہے, اس میں پیسے زیادہ ہیں, اس میں خوبصورتی زیادہ ہے. لیکن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں اس میں مٹھائی کے ڈبے کی بات کرتا ہوتا تھا کہ میرا یاد ہے میری اگزامپل پرانے لوگوں کا مٹھائی کا ڈبہ بڑے اچھے سارے 1995 میں پڑھایا کر مٹھائی کا ڈبہ. میں کہا میری سوچ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ سب کو دیا ہے. اللہ سبحانہ اگر ایک ماں, یعنی کہ آپ پورا فلسفی دیکھیں نا, ماؤں سے 70 گنا پیار کرتا ہے. اگر ماں بچے میں نہیں تفریق کر سکتی تو اللہ کیسے کرے گا؟ اور اگر اللہ نے تفریق کر دی ہے تو پھر اللہ مجھ سے حساب کس چیز کا لے گا؟ تو میں کہتا تھا کہ میری سمجھ یہ ہے, اور یہ میں اس وقت بڑا ینگ ہوا کرتا تھا, میں جماعت اسلامی کے اتنے پروگرام کیے, 27-28 سال میری عمر تھی, میں بڑا چیخ کے بات کیا کرتا تھا کہ یار اللہ نے سب کو نا 1 کلو کی مٹھائی دے دی ہے. اب کسی میں 1 کلو صرف گلاب جامن ہے, کسی میں 1 کلو صرف لڈو ہیں, کسی میں 1 کلو بالو شاہی ہے, کسی میں شاید تھوڑے سے لڈو تھوڑی سی بالو شاہی ہے, وزن سب کا 1 کلو ہے. اب یہ جو لڈو بالو شاہی اور برفی ہے, یہ کسی پیسہ ہے, خوبصورتی ہے, صحت ہے, خاندان ہے, حسب نسب ہے, وزن سب کا ایک جتنا. جب ایک آدمی کہتا ہے جی میرے ڈبے میں تو جناب گلاب جامن ہے ہی نہیں, میں نے تو گلاب جامن چاہیے ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر اپنی برفی کسی کو دیتا ہے اور اپنے ڈبے میں گلاب جامن رکھوا لیتا ہے. کلو وزن 1 کلو رہے گا. یہ تمہارے اختیار ہے کہ اس ڈبے میں رکھنا کیا ہے, ڈبے کا وزن نہیں بڑھنا. اسی طرح سے یہ دنیا چلتی ہے کہ میرے ڈبے میں زیادہ بالو شاہی آ گئی, میں نے بالو شاہی ان کو دے دی, انہوں نے مجھے 2 گلاب جامن دے دیے. بالو شاہی تھی فرض کریں انٹلیکچوئل نالج تھا کچھ, میں نے وہ بالو شاہی ان کو دے دی کیونکہ ان کے پاس وہ کم تھا, میں نے ان کے بچے کو ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی. ان کے ہاتھ میں 2 گلاب جامن تھے, وہ گلاب جامن کیا تھے, پیسے تھے, میں نے ان سے 2 گلاب جامن اپنے ڈبے میں رکھوا لیے. تو میں یہ ایگزامپل اس وقت دیا کرتا تھا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا وہ کہتے ہیں نا الفاظ کے معنی نہیں ہوتے, معنی لوگوں میں. تو میں جب یہ پڑھا رہا تھا, جب یہ پڑھ رہا تھا, میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ میرے دماغ میں یہ باتیں آ رہی تھی. کیوں واہ, جو میں سوچتا تھا وہ بالکل سچ ہو گیا کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرل ریسورسز جون سے ہیں وہ اس کی اوپر نہیں تفریق ہوئی. تو یہ ہپوتھیسس غلط ہو گیا. دوسرا ہپوتھیسس کلچرل ہپوتھیسس, کہ یار کچھ ملک ایسے ہیں جو کلچرلی رچ ہیں, میں ان کے کچھ کلچر سے کچھ ان کی عادتیں ایسی ہیں, جیسے امریکہ آپ کہہ لیں کہ کچھ کلچر ہمیں تو برباد کر دیا, ہماری رسم و رواج نہیں.
اب میرے پاس ایک بندہ کام کرتا ہے 20-25 سال سے، یہ 25 تاریخ کا گیا ہوا ہے چھٹی پہ، کیا کرنے شادی پہ گیا ہے، ایڈوانس لے کے گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں سوچتا ہوں یہ کھائیں گے کیا اور یہ کمائیں گے کیا؟ کیڑا ویاہ ہو رہا ہے جہدے واسطے تو 10 چھٹیاں کریں گا اور پتا چلے گا پھپھی دی دھی دا ویاہ سی، 12-15 دیہڑیاں دیا کرن گے اور ایڈوانس مجھ سے لے کے چلا گیا، اب آ کے ایڈوانس کٹواتا رہے گا، پھر ایک ٹائم آئے گا کہ رونا پیٹنا شروع کر دے گا۔ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے، 10,000 میں سے 4-5 ہزار روپے کٹوا دے گا، باقی 6,000 روپے معاف کروا لے گا رو پیٹ کے۔ لیکن یہ اگر میں اس کو کہہ دوں کہ تو شادی کرنے دن نہ لا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کو 3-4 لوگ مرتے ہیں اور ہر ایک پہ چھٹی 2 ہوتی ہیں، ہر ایک پہ 2 چھٹیاں ضرور ہوتی ہیں، اور اتنا بڑا خاندان تو کسی کا نہیں ہوتا یار۔ تو پتا چلتا ہے وہ جی پھپھی مار گئی، میں کہا یار تو پچھلی باری نہیں، وہ پھپھی وہ میری اما کی طرف پھپھی سی، کہڑے طرف پھپھی سی، پھپھی نہیں ختم ہوندی۔ اب یہ کلچرل بیریئرز آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، سارا کوئی لٹا دے کہ ناک صرف محلے میں دکھانے کے لیے قرضے لینے شروع کر دیں گے۔ یہ کلچرل ایشو تھا۔ تو ایک ہپوتھیسس یہ تھا کہ بھائی ملک وہ جہاں پہ کلچرل بیریئرز ہیں، کچھ لوگ کلچرلی محنتی ہیں، جیسے جاپانی ہیں، امریکنز ہیں، اپنا کام خود کرتے ہیں، کچھ لوگ کلچرلی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ لیتھارجی کے اندر مرے ہوئے ہیں۔ تو وہ بھی انہوں نے غلط ثابت کر دیا جب انہوں نے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی ایگزامپل دی۔ انہوں نے دونوں ملک اور نارتھ جرمنی کی بھی انہوں نے کی ہے، ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کی ایگزامپل دی۔ انہوں نے نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو دیکھو، ایک ہی کلچر ہے، ایک جیسے خاندان تھے سب کے، ایک آگے نکل گیا ایک پیچھے رہ گیا، دونوں کا کلچر ایک تھا۔ تو یہ بات ہو سی، اس کا بھی ستیہ ناش پھر گیا۔ کس کا مطلب یہ بھی کام نہیں، کام کچھ اور ہے۔ It's not about even the culture. It's not about the geography کہ کوئی ملک ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے، کسی کو کوئی competitive advantage ہے، no۔ پھر تیسرا انہوں نے ایک دنیا میں چلتا رہا hypothesis، اور وہ تھا ignorance hypothesis، جہالت، کہ جو قومیں پڑھی لکھی نہیں ہیں، جہاں پہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا فقدان ہے، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کے بھی انہوں نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ انہوں نے کہا افریقہ کے اندر اتنی ایڈ گئی ہے، اتنے بچوں کو، کئی ملک ایسے ہیں، سری لنکا کی ایگزامپل دی جہاں پہ 90%، 99% لٹریسی ریٹ ہے، اور غربت کی حالت نہیں آپ سوچ سکتے کہ آپ آگے ادھر ایئرپورٹ پہ سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو سری لنکا کا میں چکر لگوا دوں سڑکوں کو دیکھ کے، 100% لٹریسی ریٹ ہے۔ تو بھائی اگر خالی پڑھ لکھ کے ہی بندہ امیر ہو جاتا ہے تو پھر تو سارے ہی ہو جائیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اس پہ بھی انہوں نے ایگزامپل دے دی کہ افریقہ میں اتنی ایڈ گئی ہے، اتنا پڑھائیاں گئی ہیں، اتنے ملک ہیں جن کا لٹریسی ریٹ آگے ہے، جن پہ اتنی انویسٹمنٹ کیا ہے، ہیومن کیپٹل بلڈ کیا ہے، اس کے باوجود غریب سے غریب۔ تو یہ 3 مفروضے انہوں نے ہلا کے رکھ دیے، اور جب یہ کتاب آئی تھی 2012 میں تو 3 مفروضوں کے اوپر پچھلے 12 سال کرٹیکل انالیسز ہوتے رہے ہیں، اور فائنلی ایگری کر دیا کہ جو 12 سال انہوں نے کہا تھا ٹھیک کہا تھا، جس کی بیس پہ اب ان کو پیس پرائز مل گیا، ایڈمٹ کر دیا۔ دنیا کے اسکالرز نے مان لیا کہ واقعی ہے۔ اس وقت تو کتاب آئی تھی، اس وقت انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ابھی تو ریسرچ کرنی پڑے گی، ابھی تو دیکھنا پڑے گا۔ 12 سال لگ گئے کہ یہ کرتے، اور وہ لگے رہے ہیں کہ وہ کر لو جو کرنا بیٹا، یہی تمہیں نکلنا، اور وہی نکلا اندر سے۔ تو یہ یا کہہ لیں کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ جناب 3 ہپوتھیسز اس کتاب نے شیک کر کے رکھ دی ہے۔ اب انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں فیلئر کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب نیشنز فیل، نمبر 1 سب سے بڑی وجہ انیکوالٹی۔ ایسا ملک جہاں پہ ناانصافی ہو، مساوات نہ ہو،
ڈفرینٹ پالیسیاں، یعنی کہ آپ سوچیں نا، غریب کے لیے اور پالیسی، امیر کے لیے اور پالیسی، جہاں پہ انکم کا گیپ، ڈسپیرٹی بہت زیادہ بڑھ جائے. So what all the poor countries have in common, that they have an elite who have designed economic institution. انہوں نے ایسے ادارے بنا دیے ہیں elite نے جو ان کو بینیفٹ کرتے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے ادارے موجود ہیں، جب وہ پالیسی بناتے ہیں 20% کی ٹیکس کی، نہیں دیکھتے کہ غریب کے لیے یا آٹے کی پالیسی بناتے ہیں، یا روٹی کی پالیسی بناتے ہیں، یا پیٹرول کی پالیسی بناتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غریب جون سا اس کے لیے 250 کا پیٹرول اور ایک امیر جس کے لیے 250 کا پیٹرول کی کیا ویلیو ہے. ایک موٹر سائیکل پہ 50,000 روپیہ جس کی تنخواہ ہے وہ بھی 250 روپے کا لیٹر ڈلوا رہا ہے، اور جس کے بعد 10 کروڑ کی گاڑی ہے وہ بھی 250 روپے کا لیٹر ڈلوا رہا ہے. تو ایسے ملک جہاں پہ یہ نا انصافی ہو، انیکویلٹی ہو، وہ ملک غریب رہ جاتے ہیں. ڈسپائٹ ڈفرنسز the big picture is that in each of these countries extractive، انہوں نے اس کا نام جو دیا ہے وہ کیا ہے، extractive policies، extractive institution. extractive کا مطلب ہے جہاں پہ غریب پورے، ایک ہوتا ہے ایکسٹریکٹیو کا مطلب ہے جو پورے کے پوری عوام کے مفادات کو شامل نہ کیا جائے، کچھ لوگوں کو ایکسٹریکٹ کر دیا جائے، باہر چھوڑ کے پالیسیاں بنائی جائیں، ان کے بارے میں سوچا نہ جائے کہ اس پالیسی کی ریپرکشن اس پہ کیا آئے گی. تو وہ ایکسٹریکٹیو پالیسیز ہیں، ان ملکوں میں ایکسٹریکٹیو پالیسیز ہیں. دوسری انہوں نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا جی سب سے بڑی، اب یہ جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی تھی کتابوں والی، انہوں نے کہا ایک اور بہت بڑا فرق ہے کہ جو ملک غریب ہیں وہاں پہ پراپرٹی پروٹیکشن نہیں ہے، وہاں پہ قبضے گروپ ہیں، وہاں پہ آپ کی عزت مال جان کی حفاظت نہیں ہے، لوگوں کے پاس موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ انویسٹ کریں. نہ صرف انہوں نے کہا کہ بلکہ فزیکل پراپرٹی، بلکہ انہوں نے کہا ایون انٹلیکچوئل پراپرٹی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کتابیں چوری ہو جاتی ہیں، ریسرچ چوری ہو جاتی ہے، 2 نمبر کتاب چھپ جاتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پہ امریکہ کے اندر ایک مجال ہے کسی کی، جس کی کتاب ہے اسی کو ریوارڈ ملے گا، اسی کو جا کے رائلٹی ملے گی. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اردو بازار میں چھاپی جا رہے ہیں کتابیں، تو آپ نے کتابیں چھاپ کے دنیا کی چوری کر کے کون سا تیر مار لیا ہے، اور ان ملکوں کو آپ نے کیا نقصان پہنچا دیا؟ کچھ بھی نہیں. آج آپ پھر بھی غریب کے غریب ہی ہیں، آپ چوری کر کے بھی غریب ہیں اور وہ چوری کروا کے بھی امیر ہیں. اب یہ کیا قانون ہوا؟ اب سوچ رہے بات ہے نا یہ، اسی لیے اللہ کہتا ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ چوری کرنے والا غریب ہے تو چوری کروانے والے امیر نے. میں اکثر بل گیٹس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بزنس ماڈل دیکھو، 17-18% شاید 20-25% ہو گیا ہوگا، 20-25% لوگ ہیں جو کہ ونڈوز خریدتے ہیں. آپ کے کسی لیپ ٹاپ کے اندر ونڈوز چوری کی ہوں گی سب. اس کے باوجود مائکروسافٹ دنیا کی امیر ترین کمپنیوں میں شامل ہے. جس بندے کی چیزوں میں کو 75% لوگ چوری کرتے ہوں، 25% پیسے دیتے ہیں، وہ پھر بھی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اور جڑے 75% چوری کرتے پہ وہ دنیا کے غریب ترین لوگ کیے گئے. سوچنے والی بات، مزے کی بات نہیں ہے. یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ روز کے 100 سموسے بنا رہے ہو، 25 لوگ خریدیں، 75 آپ کو چوری ہو جائے تو آپ تو 2 دن میں دکان بند کر دیں گے. انہوں نے دکان نہیں بند کی تھی، انہوں نے کہا 25% ہی بہت ہے میرے پاس. اس کا مطلب ہے وہ 75% کی قیمت اللہ کہیں نہ کہیں نیچر اس کو لوٹا رہی ہے. آپ چور ہیں، اللہ کا نظام اس کو لوٹا رہا ہے، کسی اور طرح سے لوٹا رہا ہے. آپ واٹس ایپ کے اوپر ٹکا نہیں خرچ کرتے، لیکن اس کے باوجود واٹس ایپ والے بزنس کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، گوگل کما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کریں، آپ ٹکا دیں یا نہ دیں، اللہ کا نظام اس کو لوٹائے گا، اس کا فائدہ. اور یہ صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام کا ہے. وہ دینے والے ہیں.
ہم لے کے بھی غریب ہیں، وہ دے کے بھی امیر ہیں. ایک بندے کی ویلتھ ہے، ایک دن کے اندر پتا چلتا ہے آج سٹاک اتنے چلا گیا. پتا لگا جی آج شام تو پہلے وارن بفیٹ نے جناب 8 بلین بنا لیا، $8 بلین ایک دن دے اندر. ہم یہاں پہ ناک کی لائنیں نکال دیتے ہیں IMF سے $1 بلین لینے کے لیے. IMF 1 بلین دے دے سانو، اتنے لوگ ایک دن دے بھی 8 بلین بنا لیں. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ بھائی پراپرٹی یہاں پہ رائٹس نہیں ہے، جان اور مال. امریکہ یورپ میں آپ چلے جائیں، باہر آپ چیز دودھ کی بوتل رکھ دیں، مجال نہیں کہ اٹھا کے لے جائیں. یہاں سے آپ رکھ دیں اتنا چک کے لے جائیں گے. چنگا کو پودا لا دے، پودا پٹ کے لے جائیں گے. اپنا چلے نہ چلے اس امید میں پٹ لیں کہ چلو شاید چالی پہ. گاڑی کا اور کچھ نہیں، تو گڈی کا پیچھے وہ کی ہے، وہ مار کا ہوتا ہے وہ اتار کے لے جائیں گے، ویل کا اتار کے لے جائیں گے. ان ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. اتنے سخت لاز ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو سیکیور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ یہاں پہ نافذ کریں نا ذرا شریعت ہاتھ کاٹنے کی. تو کوئی بھی پرائیویٹ پراپرٹی صرف یہ نہیں چوری ہوتی ہے، کئی پرائیویٹ پراپرٹی ہے. یعنی کہ میں کل کو نقصان ہو گیا، آپ نے کسی کی اپنی گاڑی ماری، آپ کو اکثر سڑکوں میں لگے ہیں نظر آئیں گے کھمبا ونگا ہوا ہے، وہ ٹرک راتی لگا ہے. تو امریکہ میں آپ مارے ہیں کسی کھمبے کو، یو پے فور اٹ. یہاں پہ اس وقت ہم غریب بن جاتے ہیں، معاف کر دیو جی، چھڑ دیو نا جی. او بھائی یہ کھمبا تم نے ٹیڑھا کیا ہے، اسٹیٹ کا کھمبا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، اس کو سیدھا کراؤ، اس کو صحیح مرمت. امریکہ میں پیسے لیں گے آپ سے. یو ول ہیو ٹو پے. اگر آپ نے کسی کا پودا توڑ دیا، گملہ توڑ دیا، کچھ، یو ہیو ٹو پے. یہاں پہ اس وقت ہم معافیاں مانگنا شروع کر دیں تو آپ معافی تو مانگ لیں گے، لیکن اللہ کی بکس کے اندر اب آپ مانگنے والے بن چکے ہیں اور آپ ظالم ہو چکے ہیں. اور وہ شخص جس کا نقصان ہوا ہے اس کے نقصان اللہ نے کہیں نہ کہیں سے بھر دینا ہے. آپ گھاٹے میں ہیں، اس نے غریب نہیں ہونا. آپ پے کر دیتے تو بچت ہو جاتی. آپ نے نہیں کیا، اللہ نے اس کا نقصان نہیں ہونے دیا، لیکن آپ کا کہیں نہ کہیں سے ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ کا مال ہے نہیں تھا. اگر یہ سوچ آ جائے تو پھر امریکہ کی طرح اگر آپ کی گاڑی کسی کے ساتھ لگ جائے تو آپ وہاں سے بھاگنے کی بجائے اس کے اندر اپنا ایڈریس لکھ کے چھوڑ کے آتے ہیں کہ آئی ایم سوری، میں نے تمہاری گاڑی نکال رہا تھا تو ٹچ ہو گئی ہے، اس کی بتی کا کرایہ ہوگی، اس کا چریٹ لگ گئی ہے، یہ میری انشورنس کمپنی کا نمبر ہے، جس سے پیسے لے لو. پھر یہ کلچر ہوگا. تو پرائیویٹ پراپرٹی پروٹیکشن کی بات ہو رہی کہ جو میری چیز ہے، یہ نہیں کہ سڑک پہ چلتا ہوا کہ جناب کوئی آگے توڑ کے چلا جائے گا، پھر رونا شروع کر دے گا، جی میں جی موٹر سائیکل جی معاف کرتے ہو، دوسرے کا تم نے لاکھ کا نقصان کر دیا. انوں کی طرح تم گاڑی چلا رہے، موٹر سائیکل چلا رہے ہو، اور اس کے بعد پھر فقیر فقرا بن جاتے. تو یہ پرائیویٹ بڑی انہوں نے ایگزامپلیں دی. تو مجھے پاکستان یاد آ رہا ہے، اللہ اکبر یار ہے دیکھو کیا ساڑھے ملک دی حال. تیسری انہوں نے بات کی ہے کلونزم. آپ کو پتا ہے جب ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے اوپر انگلینڈ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس دنیا کے ملک میں سپر پاور حکومت کر کے گئی ہیں تو وہ تو سپر پاور تھی، انہوں نے کالونیز بنائی ہوئی تھی، ملکوں میں حکومت کرنی تھی. وہ خود چلے گئے ہیں لیکن اس ملک نے وہ سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے. یعنی کہ وہ سردار بہادر جو چلے تھے انگریز بہادر صاحب، انگریز چلا گیا لیکن انگریز اپنی لیگیسی اس ملک میں چھوڑ گیا ہوا، وہ آج بھی چل رہی ہے. افریقہ میں بھی یہی ہے، کانگو میں بھی یہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے. یہ لیگیسیاں اسی زمانے کی چل رہی ہیں یہاں پہ. یہ جو ایلیٹ کلچر ہے، انگلینڈ کا پرائم منسٹر جناب رہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر، اور وہ چھوٹی سی گاڑی میں آیا، یہاں پہ ایک چپڑاسی گزر رہا ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ او جی صوبائی وزیر جا رہا ہے، 10 گڈیاں آگے نے 5 پیچھے نے. کیا اوقات ہے اس کی؟ تو آپ سوچیں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے.
تو یہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی وہ کلچر آج بھی چھوڑ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات، تم نے ان لوگوں کو نکال دیا، وہ تمہارے ملک میں تھے، قابض تھے. اب وہ ایلیٹ چھوڑ گئے ہیں جو اپنے ہی ملک میں خود قابض ہے اور اپنی عوام کو غلام بنایا ہو. ان کو تو تم نے نکال دیا، ان کو کیا کرو گے؟ اب یہ سوال ہے، یہ بنی گالا والوں کو کیا کرو گے؟ جاتی امنے والوں کو کیا کرو گے؟ یہ تو لیڈ تو ہے، یہ آئی پی پیز کا کیا کرو گے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا یہ دماغوں میں گھس چکا ہے، ماسز کے اندر بھی، وہ بھی انہی لوگوں کی بات سنتے ہیں، انہی کو سلوٹ مارتے ہیں، چاہے وہ چور چکے ہوں کہ پیسہ ہونا چاہیے. وہ صاحب بابو کلچر نہیں ختم ہوا. 75 سال ہو گئے، جہاں جہاں سے گیا ہے گریٹ برٹن، وہ لیگیسی چھوڑ گیا ہوا ہے اور وہ چیزیں چلے. اب کس کو الزام دیں گے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو چلے گئے. 75 سال سے تم نے اپنا سسٹم کیوں نہیں بدلا؟ تم وہ جگیریں لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو جو تمہیں انگریزوں نے دی تھی؟ وہ نواب بہاول پور اور نواب کالا باغ، اور وہ آج فیملیاں پاکستان کی جو کھا گئی ہمارا آئی پی پیز والی. تو یہ کون ہے؟ یہ باہر سے تو نہیں آئے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. دے آر دا بینیفیشری. یہ سارے بیٹھے، ہر ادارے کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہیں، اس ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے ہی خاندانوں کو پروموٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ ہمارے اگزامپل تھی سپریم کورٹ کی، ایک ہی چیمبر کے تینوں جج اکٹھے بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر، تینوں یار دوست اکٹھے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تو اٹھ کے اتنے آ گئے. جب یہ کلچر آ جائے اور سارے ایچیسن سے پڑے ہوئے ہیں، آپ سوچیں. تو یہ کلچر بھائی امریکہ تو نہیں چلوا رہا آپ سے، یہ کلچر آپ چلا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے تین موٹی باتیں کی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کامن آؤٹ کم یہ ہے، جب یہ ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں نا اس ملک، کسی بھی ملک میں، وہ کہتے ہیں اس ملک میں عدم مساوات ہوگی، انیکوالٹی ہوگی، غریب بہت غریب ہوگا، امیر بہت امیر ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پریجڈس ہوگا، تعصب ہوگا. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے ہی برادری، جیسے یہ سپریم کورٹ کے اندر لاہوری گروپ بنا ہوا ہے. اب تو یہ اوپن باتیں ہو گئی ہیں نا، یہ ہر جگہ یہی بنے ہوئے ہیں. کسی ادارے میں چلے جاؤ تو گروپ میں کوئی نہ کوئی بنے ہے. نمبر 3 انفیئرنیس، بے انصافی ہوگی. نمبر 4 اس ملک کے اندر حقوق کی پامالی ہوگی، ڈینائل آف رائٹس، بیسک رائٹس لوگوں کے پورے نہیں کیے جائیں گے. امریکہ کے اندر آپ کو کئی کورٹ کچہریوں میں پراپرٹی کے قبضے کے اوپر کوئی کیس لگا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ کوٹیں بھری ہوئی ہیں پراپرٹی کے کیسز کے اوپر. وہاں پہ لوگ ایسے ہیں جو 20 سال سے 30 سال سے پراپرٹیاں خالی پڑی ہیں، جنگل کے اندر پراپرٹی ہے، مجال ہے کوئی اس کے اندر بھی گھس جائے. اور یہاں پہ نظر ہوتی ہے کہ فلانا بندہ اوورسیز ہے گیا، وہ پلاٹ خالی پہ قبضہ کر لو. اور پھر وکیل بھی مارے اور جج بھی مارے. وہ بیچارہ 30 سال کرتا رہے گا، پیچھے پیچھے جو ڈیٹے ہی لیتا رہے گا. تو آپ ذرا امریکہ میں کر کے دکھائیں نا، یہ اتنی ہمت ہے تو دیکھیں پھر ہوتا کیا آپ کے ساتھ. تو یہ ایک ایگزامپل دیا حقوق کی پامالی. یہ حقوق کی پامالی ہے. آپ آگے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پیچھے کر دیا جائے، پچھلا بندہ آگے کھڑا ہو جائے. بھائی میں لائن میں کھڑا پہلے ہوں، سڑک پہ کو پیچھے سے آیا آگے آپ کے نکل جائے. حقوق کی پامالی کتنی ایگزامپل آپ کو چاہیے، یہ سب حقوق کی پامالی. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ان ملکوں میں جہالت اور ناخواندگی بھی آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ وہ لوگ اپنے آئندہ نسلوں کو پڑھنے نہیں دیتے تاکہ وہ اپنی ایلیٹ کا کلچر برقرار رکھیں. اور یہ جہالت آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے، اور پچھلے 10 سالوں میں بہت بڑھی ہے. جان بوجھ کے ان لوگوں کو جاہل رکھا جائے تاکہ ان کو ہم رول کرتے رہیں. ان کے تمام انسٹیٹیوشن، چاہے کلرجی جس کو آپ مدرسہ کلچر کہتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں. ان کی سپریم کورٹ بھی وہی کرے گی، ان کا جوڈیشل سسٹم بھی وہی کرے گا، ان کی بیوروکریسی بھی وہی کرے گی.
ہر بندہ اسی میں چکر میں لگا ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پاور پالیٹکس آپ کو نظر آئے گی. سیاست کے اندر پاور کی ٹسس نظر آئیں گی. اب امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہنا بھائی کہی جاؤ, لیکن دو پارٹیز ہی ہیں نا. وہاں پہ یہ تو نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے سیاست کے ساتھ. اتنا اس لیول پہ تو کوئی نہیں جاتا کہ جو اترے اس کو اندر کر دو اس میں مقدمے جھوٹے چلوا دو. ایسا تو کبھی اتنا اندھیرا تو کبھی بھی نہیں ہوا نا. بڑے بڑے فضول قسم کے امریکہ میں صدر آئے ہیں جنہوں نے بڑا بڑا کیا کہتے ہیں ان پاپولر قسم کے ڈیسیژنز لیے ہیں, لیکن یہ تو نہیں عوام نے کیا کہ اس کے بعد ان کو جا کے جائیدادوں میں قبضہ کر لیا ہو, یا ان کو کورٹ کے اندر پھینکوا دیا ہو, یا ان کو ملک بدر کر دیا ہو. سو خیانت نظر آئے گی. آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے. کسی کا گھر میں کسی رشتہ دار کے پاس ہی پیسے رکھوائیں گے, مانا وہ کہے گا یہ تو بزنس ہی ڈوب گیا جی, پیسہ بچے گا کوئی نہیں جی. اللہ کی قسم کچھ نہیں بچا, سب کھا پی گیا, سب نقصان ہو گیا. فراڈ, دھوکے جیسے یہاں پہ نظر آتے ہیں, یہ اسکیم آ گئی, وہ اسکیم آ گئی, فلانی اسکیم آ گئی. جب سے میں میرا خیال آنکھ کھولی ہے, یہاں پہ ایک نہ ایک فراڈ کی گیم چل رہی ہوتی ہے, یہاں پہ ایک نہ ایک ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے. یہ لوگ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ان کا جواری ہے, یہ جوئے کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح لاٹری نکل آئے. پھر اس میں صاف ظاہر ہے کہ 2 بندوں کی نکلتی ہے تو باقی 98 کا ساتھ نقصان ہو جاتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو معصوم بنا لیتے ہیں کہ جی ساڑھا تو نقصان ہو گیا, ایسے لوٹے گئے. اور فائنلی دھوکہ آپ کو نظر آئے گا. اب یہ کچھ کامن آؤٹ کمز ہیں ایسے سسٹم کی جو کہ ایکسٹریکٹیو پالیسیز ہو. اب یہ جو سارے کے سارے لفظ ہیں, مزے کی بات یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی کا ورڈ جون سا ہے اس کا ایک لفظ کے اندر یہ سارے ورڈ سماتے ہیں. وہ لفظ کسی کو پتہ کیا ہے؟ عربی کا ورڈ ظلم جون سا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ آتا ہے. اب آپ چھوٹی سی اگزامپل لیں, یہ سورۃ الانعام کی آپ کو آیت دینے لگا ہوں. اب وہ تو یہ بتا رہے ہیں نا, وہ بیچاروں نے قرآن تو نہیں پڑھا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سورۃ الانعام میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نا, یہ لوگ ایسے ملک جہاں پہ یہ ہوتا وہ امیر نہیں ہو سکتے, وہ غریب ہی رہیں گے. یہ بات 1450 سال پہلے اللہ نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. اور آپ صرف اس کی آخری 2 ورڈ پڑھ لیں, لا یفلح الظالمون. ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. خلاص, ختم. یہ پوری کتاب کی سمری ہے, 700 صفحے کی کتاب کی. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے یا آئی ہوتی تو ہمارے ملکوں کی حالت یہ ہوتی. اگر ہمارے علماء نے ہمیں یہ دین کو ایسے پڑھایا ہوتا. فضول قسم کے جو ٹاپکس ہیں ان کو لے کے ہم بیٹھے رہتے ہیں. آپ معاشرے کی اصلاح کی بات تو کریں. آپ معاشرے کو یہ تو بتائیں کہ تم کر کیا رہے ہو. ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے, کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, کوئی کسی اور طریقے سے کر, ہر دوسرے کے ساتھ فراڈ ہے. اور ایسے لوگ فلاح نہیں پاتے, ایسی قومیں فلاح نہیں پاتی, ایسے لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے. اور بھائی ایک دفعہ آپ کسی کو الو بنا دیں گے, 2 دفعہ بنا دیں گے. یہ جو لفظ ہے ظلم کا, اگر آپ عربی میں دیکھیں تو یہ ظلم کا ورڈ اس کے بڑے مزے کے معنی ہیں. The word al-zulm is derived linguistically from the word zalama, اور اس کے معنی ہیں کہ to remove something from its deserving position. کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا, یا کسی چیز کو اس کی جو ڈیزرونگ جگہ ہے اس سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا. ایک باپ ہے, اب اس کی ڈیزرونگ جگہ کیا ہے, وہ باپ ہے. آپ اس کو دوست بنا لیں, آپ اس کو یار بنا لیں, آپ اس کی بات نہ سنیں, آپ اس کا حکم نہ مانیں. کسی ہر چیز کو, جیسے ہم اپنی حکومت کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے صدروں کو, پرائم منسٹروں کو, جیسے آپ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, آپ کے لوگ آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں. اب وہ ڈیزرونگ جگہ ہے. اب انہیں وہ حدیث نہیں پڑھی ہوئی کہ تم پہ تمہارا کالا
افریقی کو نگرو بھی بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس کے حق دو اور اپنے حق مانگو، یہ حدیث ہے۔ تم اس کو گالیاں نہیں دے سکتے، تم اس کی اطاعت سے نہیں ہٹ سکتے، اس کے حق دیتے رہو گے جب تک کہ وہ تمہارا امیر ہے، اور اپنے حق مانگتے رہو بس۔ لیکن یہاں پہ ہر بندے کا میں ٹیکس نہیں دینا، سانو کی دین دینا، تم کون تھے بھائی پھنے کھاؤ؟ ہر بندے نے اپنا قانون بنا، اپنی کنوینئنس کا قانون ہے۔ میں نے یہ نہیں کرنا، کیوں وہ نہیں کرتے؟ میں یہ کروں گا کیوں انہوں نے میرے نہ لیا کیتا؟ تو یہ آپ کر نہیں سکتے، یہ جنگل کا قانون نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے جو بتا رہا ہے اٹ از ٹو ریموو سم تھنگ فرام اٹس ڈیزرونگ پوزیشن اینڈ پٹ اٹ ایلسویئر، اور پلیس سم تھنگ ان اے پوزیشن اٹ ڈز ناٹ ڈیزرو۔ آپ نے کسی نااہل کو پوزیشن دے دی، وہ بھی ظلم ہو گیا۔ آپ نے کسی کا حق مار دیا، جو زیادہ قابل تھا اس کو آپ نے جج نہیں بنایا، اس کو آپ نے ہیڈ نہیں بنایا، آپ نے کسی اور کو بنا دیا، وہ بھی ظلم ہو گیا۔ سفارش سے آپ نے بندے کو کسی کو جاب دلوا دی، وہ بھی ظلم ہو گیا۔ کسی اور کا حق مار لیا، آپ نے اپنے بیٹے کی سفارش کر کے اسے کسی نوکری پہ رکھوا دیا، ظلم کر دیا، آپ نے کسی کا حق مار دیا۔ تو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا منی۔ اب آگے آ جائیں، انجسٹس، ناانصافی، ڈارکنیس، ظلمہ کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت اخرجت الظلمات، اس کے اندر اللہ سبحانہ اس وقت اس آیت میں ظلم یا ظلمہ کا معنی ڈارکنیس ہے، اور اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن ظلم جون سا ہے وہ ڈارکنیس ہوگی۔ تو میں I'm sorry میں تھوڑا سا نا اینالیٹیکل ہوں، تو میں جب صبح میں نے یہ AQI پڑھا نا، اور لوگوں نے کہا جی سانس لینا شہر میں مشکل ہوا، اور اندھیرا، وہ کیا وہ اسموگ پھیلی ہوئی ہے، تو مجھے ایک دم وہ آئی یہ حدیث یاد آئی کہ جو ظلم ہے اٹ از لائک اٹ ول بی دا ڈارکنیس، یہ اندھیرا ہو جائے گا، قیامت کے دن اندھیرا کا باعث بنے گا۔ تو ہمارے اب اس کے لفظی معنی تو اندھیرا ہے، لیکن آپ اس کے دوسرے ذرا لغوی تھوڑے سے اور ڈیپتھ میں چلے جائیں تو اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا کہتے ہیں غربت کو، جہالت کو، کہ ظلم جون سا ہے وہ اس معاشرے کی تاریکی ہوگی۔ اب یہ جو معنی ہے ظلم کے، یہ بھی قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں ہے کہ شیطان طاغوت کیا کرتا ہے، تمہیں اندھیروں سے نکال کے، تمہیں ظلم سے نکال کے، وہ روشنیوں سے نکال کے ظلم میں لے جاتا ہے، اندھیروں میں لے جاتا ہے۔ وہاں پہ اس کے معنی اندھیرا وہ والا اندھیرا ہوا ہے، یعنی کہ تمہیں بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں نا تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ ڈارکنیس کیا ہے۔ تو اس ملک کے حالات جو ان سے ڈارکنیس جو پھیلی ہوئی ہے، یا جو ایک مایوسی کی فضا ہے، اور یہ جو اللہ کی طرف سے یہ سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے اگریشن، ڈوئنگ دا ان اپروپریٹ، غلط چیزیں کرنا، پریونٹنگ اے رائٹ، کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی بڑے کی عزت ہے اس کو حق نہ دینا، کسی امیر کی عزت ہے اس کی بات نہ ماننا، امی کی بات نہ، ماں کی نہ ماننا، باپ کی نہ ماننا، باپ بچوں کی نہ مانے، باپ بچوں کا حق مارے، وراثت نہ دے، کسی کو اپنے لاڈلے کو زیادہ گفٹ دے دے، ظلم 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 پہ ظلم۔ ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، میں اکثر کہا لوگوں سے کہتا ہوں کہ یار کم از کم تھوڑا سا دین کو بھی پڑھ لیا کرو۔ ایک چونکہ ہمارا ایک جرنل جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ جی باپ زندہ ہے، میری مرضی میں کسی نو میری پتر نے خدمت بڑی کی میں زیادہ دے دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ جناب میں نے یہ بچے کو دے دیا ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے ہیں۔ انہوں نے کہا سب کو دیا ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں ایسی ظلم کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا، جا سب کو پہلے جا کے دے پھر میں گواہی لگاؤں گا۔ اور یہ ریگارڈلیس ہے کہ وہ عورت لڑکی ہے، تحفہ برابر ہوگا، وہ انہیریٹنس ہے جس میں 1 اور 2 اور ڈبل ہے۔ تحفے یہاں پہ تو ہر گھر میں یہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ ماں کا جڑا لاڈلا انہوں بوٹی بھی ماں زیادہ پا دیں دی ہے، چنگے اور آلو بھی پا دے گی۔
اس لیول سے ہمارا ظلم شروع ہوتا ہے اور سوچیں وہ ظلم جاتا کہاں تک ہے. اب آپ کہتے ہیں وہ اتنے ظلم، او بھائی اتنے ظلم کتوں آیا، تھلے ہوتے آ رہے ہیں ظلم. وہ ساس بہو کا ظلم، بہو ساس کا ظلم، ساس کو بہو کو اس کا کچن نہ دینا ظلم، بہو سے کام کروانا جو کہ بیٹے کی ہیں وہ ظلم، پھر بہو آگے سے بدتمیزی کاری ہے وہ پھر ظلم، وہ پھر اگلی نسل پہ جا رہا پھر وہ ظلم، ایک ظلم پھر دو ظلم پھر تین ظلم. وہ ایسا وشیس سائیکل شروع ہوتا ہے، ظلم اور ظلم اور ظلم اور ظلم. یہ اس معاشرے کی حالت ہے. تو یہ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں نا تو سمجھ آتی ہے. یہ بنیادی طور پہ دو لفظ ہیں. تو اگر آپ عربی میں دیکھیں تو ظلم کا جو اپوزٹ ہے اسے کہتے ہیں عدل. عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق دینا، ظلم کہتے ہیں کسی چیز سے اس کا حق لے لینا. اور یہ اکثر کہا لوگ عدل کا جب ورڈ پڑھتے ہیں نا سمجھتے ہیں یہ اٹ از سم تھنگ ڈو ود دا جسٹس سسٹم، یعنی ہمارا کام نہیں، یہ تو ہماری حکومت کا کام ہے. بھائی آپ گھر میں عدل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب آپ کو ہی نہیں سمجھ عدل کسے کہتے ہیں تو کل کو آپ نے جب بڑے پوزیشنوں میں جانا ہے تو آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سمجھیں گے یہی عدل ہوگا. آپ بڑے ہو گے آپ یہی کر رہے ہوں گے، اس کو سمجھ رہے ہوں گے میں عدل کر رہا ہوں جبکہ وہ عدل نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر میں نے قرآن پاک میں نا کچھ جو ہے نا ہماری قرون الاولیٰ جنہیں آپ کہتے ہیں ارلیئر سیولائزیشنز، پھر میں نے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا یار میں ہائپوتھیسس بناتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک میں جن جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے وہ کیا کہہ رہی تھیں. اب آپ سوچیں مجھے کیا ملتا ہے. نمبر 1 پہلی قوم جی نوح علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی تھی؟ شرک کر رہی تھی، جو اللہ کہتا ہے بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا جو حق ہے اللہ ہونے کے ناطے آپ وہ حق اللہ کا دے نہیں رہے، کسی اور کو دے رہے ہیں. اتنا بڑا ظلم. تو وہ قوم کو کیا حالت ہوئی؟ پوری قوم تباہ کر دی گئی. دوسری آپ آ جائیں، اور میں صرف اس وقت فرسٹ جنریشن کی بات کر رہا ہوں، قرون الاولیٰ کی بات کر رہا ہوں جن کے پورے پورے قصے قرآن میں موجود ہیں. نمبر 2 آپ کے سامنے عاد، قوم عاد، حضرت ہود کی قوم. انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا آؤٹ آف ایروگینس. وہ ہم تو جناب اتنی بڑی سیولائزیشن ہے، ہم سے تو بلڈنگیں کوئی نہیں بنا سکتا، ساڑھے سے قد ہیں بڑے. انہوں نے شرک کیا اور یہ قوم بھی تباہ کر دی گئی، ختم کر دی گئی. اب یہ قرآن پاک میں دعوت ہے کہ سبق سیکھو ان قوموں سے کہ تم سے پہلی قوموں کو تباہ کیوں کیا گیا. نمبر 3 اس کے بعد آپ کو نظر آتی ہے پرافٹ صالح کی قوم سمود. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈس اوبیڈینس، نافرمانی. کس کی؟ اللہ کی. ان کو منع کیا کہ اس کے کونچے نہ کاٹنا، انہوں نے کاٹ دی. اللہ کے حکم کی ڈس اوبے کرنا، یعنی کہ کسی اتھارٹی کے، جیسے میں اکثر کیا کہتا ہوں بھائی یہ کمپنی کا ہیڈ ہے، جب تک تم اس کمپنی میں ہو بائی دا ورچیو آف ہی بینگ یور سپروائزر تمہیں اس کی بات ماننی پسند نہیں ہے گا کہ ہیو سم کریج اینڈ گٹس، ریزائن لکھو، گھر چلے جاؤ. لیکن ادھر رہو گے اور اس کی بات نہیں مانو گے تو ظلم کرو گے. تو اس رب کی دنیا میں رہتے ہو، اس رب کی بات نہیں مان رہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. ایک بچہ ماں کی بات نہ مانے، باپ کی بات نہ مانے، ظلم، ڈس اوبیڈینس. تو جناب یہ قوم بھی تباہ کر دی گئی. اب آگے آ جائیں، چوتھی قوم جس کا ذکر بڑا مشہور ہے، قوم لوط. کیا کیا انہوں نے عورتوں کا حق مارا اور چوری کرتے تھے. عورتوں کا حق مارا اور لوگوں کا حق مارا، قوم کو تباہ کر دیا گیا. ظلم. آگے آ جائیں، شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. بھئی یہ کون سا قصور ہے، یہ تو سارا پاکستان کرتا ہے جی، دھڑلے سے کرتے ہیں.
ہاں جی، یہ کون سی بڑا ظلم ہے؟ یہ کوئی بڑی گل ہے؟ یہ دیکھ لیں اس قوم کو اور کوئی قصور اللہ نے نہیں بتایا، صرف یہی قصور تھا، ظلم، قوم تباہ کر دی گئی۔ آگے آ جائیں جناب، لیٹسٹ جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون نے کیا ہوا تھا لوگوں کو اپنا محکوم بنایا ہوا تھا اور میل بچوں کو مار دیتا تھا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اگینسٹ، یعنی کہ لوگوں کو غلام بنانا، آزاد بندوں کو غلام محکوم بنا کے رکھنا ظلم ہے۔ اگر آپ کی حکومتیں یہ کر رہی ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل کو فرعون سے بچانے کے لیے، فرعون سے آزاد کروانے کے لیے۔ ہمارے ملک کے اندر اندرون سندھ میں چلے جائیں، اندرون پنجاب میں چلے جائیں، آج بھی آپ کو لگے گا فیوڈل لینڈ لارڈز نے غلام بنایا ہوا اپنے مزاروں کو۔ یہ قوم کی حالت یہ ہے۔ اب آپ سوچیں ایک ایک چیز کے اوپر قومیں تباہ ہوئی ہیں اور یہ ساری مشترکہ خوبیاں ہمارے میں موجود ہیں، ایک ایک پہ تباہ ہوئی ہے۔ تو قوموں کی ناکامی جون سی ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں بھی ظلم و ستم کا نظام قائم ہوتا ہے وہاں قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان فطرتاً آزادی، انصاف اور برابری کی خواہش رکھتا ہے، اور جب جب انسان سے یہ حقوق چھینے جاتے ہیں تو بغاوت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی صرف معاشی پیمانوں سے نہیں ناپی جا سکتی، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس سماج میں لوگوں کو کس قدر انصاف، آزادی اور عزت ملتی ہے۔ لوگ جس سماج میں محفوظ ہی نہ ہوں، انہیں بنیادی حقوق ہی نہ حاصل ہوں، ان کے لیے آگے بڑھنا دشوار ہے، وہ نہیں کام کرتے، ان کی موٹیویشن ہی ختم ہو جاتی۔ اب یہ جو سمری ہے، یہ سمجھیں اس کتاب کی سمری ہے۔ اب اس کتاب کی سمری کو آپ دیکھیں، ایک حدیث اتنی خوبصورت بیان کرتی ہے، یہ آپ دیکھیں نا، جہاں ہمیں لوگوں کو انصاف، آزادی، عزت نہیں ملتی، جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اس قوم کا یہ حدیث سنیں جی، صحیح بخاری کی، اور یہ وہ حدیث ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بیان کیا ہوا ہے، اس کے اوپر حدیث ہے، صحیح بخاری کی 67 نمبر حدیث۔ Verily your property, your honor, your lives, your property and your honor sacred to one another like the sanctity of the day of this day of yours۔ یعنی کہ یہ 10 ذی الحجہ کا خطبہ دیا جا رہا ہے، اور کس جگہ پہ دیا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم پہ ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی مال اور ایک دوسرے کی عزت اتنی ہی محترم ہے جتنا کہ یہ دن، یہ جگہ۔ آپ سوچیں اس سے زیادہ کون سی محترم دنیا میں جگہ ہے؟ اور یہ تینوں کے اندر آپ سوچ لیں کہ ہم لوگ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کی تضحیک کرنا شعبہ بن چکا ہے، پیشہ ہے۔ یہ یوٹیوب پہ چلے جائیں، یہ پیشہ ہے، گالیاں نکالنا، ذلیل کرنا، زندگیوں کا پتہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ پراپرٹی کا آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں آخری خطبہ میں۔ آپ سوچیں آخری خطبہ کتنا اہم ہوتا ہے، اور وہ وہی باتیں بتا رہے ہیں جو کہ بیسک ہیں اور جس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ کہ میں جا رہا ہوں، یہ باتیں یاد رکھ لینا، یہ نہ کرنا، اور ہم نے وہی کیا۔ نہ کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ کسی کی جان کا خیال ہے، نہ یہاں پہ کسی بات کی جا رہی ہے، یہ آج بات ریپیٹ کی جا رہی ہے، ان کو بتا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، شاید ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیا کہا گیا۔ تو آپ بھی جا کے گھروں میں بتائیں، جو ادھر موجود ہیں وہ جا کے ان کو بتائیں جو ادھر گھروں میں بیٹھے ہیں، تو خدایا یہ مت کر۔ ہمسایوں کے حقوق کا ہم ستیہ ناش کریں گے، سڑکیں ہم توڑتے ہیں، سڑکوں کو بلاک ہم کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں نا اس کے کیا حقوق ہیں گزرنے والے کے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سڑکوں میں نہ کھڑے ہو، پھر آگے کہا کہ کھڑے ہونا ہے تو پھر سڑکوں کے اور مسافروں کے حقوق دو۔ وہ کس کو پتہ ہے کہ
کھڑے ہونے کے بھی اب دو یہاں پہ کھڑے ہوئے تو اتر آپ جا کے کام کرواتے. جاہل یعنی کہ یہ وہ قوم ہے جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے اور جنہوں نے اسلام کا الف بے نہیں پڑھی ہوئی, اور دنیا کے لیے یہ ایک موکری مذاق بنی. جنگوں کے دوران کہا گیا تھا کہ یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے نا, یہ خیمہ اتار دو یہاں سے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگایا گیا تھا سینٹر کے اندر کہ جی آپ کو پروٹیکشن کے لیے. تو آپ نے فرمایا یہ خیمہ کس کے لیے ہے؟ آپ نے کہا آپ کے لیے. آپ نے کہا تم نے تو لوگوں کا راستہ روک کے جہاد کا مقصد ہی فوت کر دیا ہے. ایسا جہاد کیا ہے جہاں پہ گزرنے والے کو تکلیف ہو؟ ہم یہاں پہ دھرنے کی پالیٹکس کرتے ہیں, اور کس پہ کے نام پہ کرتے ہیں؟ ریاست مدینہ کے نام پہ. اللہ اکبر. اور فالوور کون ہے؟ ہمارے بچے. تو آپ سوچیں کہ دھجیاں ہم کیسے اڑاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایک کامن چیز یہ نظر آتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو جہالت میں رکھو, کیونکہ اگر یہ سیکھ گئے تو ہمارے جلسے جلوسوں میں کوئی نہیں آئے گا. ان کو اگر اچھے برے کی تمیز ہو گئی تو یہ نہیں آئیں گے. امریکہ میں تو نہیں لوگ جاتے ہیں نا. اگر یہ امیر ہو جائیں امریکہ کی طرح تو پھر یہ 500 کے کھانے کے لیے جنازے میں بھی نہ جائیں, اور 1000 روپے کی جھاڑی لگانے کے لیے یہ جلسے میں بھی نہ آئیں. اس لیے ان کو غریب رکھو. ان کو مرغی کے میں یا نان روٹی میں یا بریانی کے چکر میں پورا دن بٹھائے رکھو گا. یہ کیا جاتا ہے. تو اس کا لنک ڈھونڈنے شروع کریں. ان لوگوں کی سزا کیا ہے دنیا کے اندر جو ظلم کرتے ہیں؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 11. اور ہم نے بہت سی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم تھے, کچھ نہیں کیا انہوں نے, صرف ظلم کیا, غارت کر دی, اور اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی, تباہ کر دی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سزا ختم نہیں ہونی, یہ تو اس دنیا کی سزا ہے, اگلی دنیا کی سزا بھی سن لیں. یاد رکھو کہ ظالم لوگ عذاب دائمی میں رہیں گے. یہ مر کے بھی عذاب نہیں ختم ہونا. ظلم, اسی لیے ظلم کو تاریکی کا نام دیا گیا, اندھیرا. جیسے کوئی اس کا وہ کہتے ہیں نا, اس کا وہ نہیں ہے, معافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو چھوڑ نہ دیں, اس کو انڈو نہ کر دیں. سوری تمام کا تمام اللہ کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں. پھر ہم نے ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا, پھر کسی پر ہم نے پتھروں کا میل برسایا, اور اس میں سے کسی کو کڑک نے آ پکڑا, اور کسی کو ان میں سے زمین میں دھنسا دیا, اور کسی کو ان میں سے غرق کر دیا. اللہ ایسا نہ تھے کہ ان پر ظلم کرے, لیکن یہ اپنے اوپر ظلم خود کرتے تھے. اللہ ظلم نہیں کرتا. انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا, اپنے اوپر ظلم کیا, اس لیے اللہ نے ان کو اٹھایا. تو اگر آپ یہ اس ظلم کے اوپر دیکھیں تو یہ بڑی اہم صحیح مسلم کی حدیث ہے 2577. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے, یعنی کہ حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے, میں نے اپنے اوپر ناانصافی حرام کر لی ہے, اور تمہارے لیے بھی حرام ہے. یعنی کہ ہمیں کتنا احساس ہے کہ ہم سور نہ کھائیں. ایک پاکستانیوں کو کم از کم اتنا ایک حرام کا تو پتہ ہے شاید, باقی تو ہم بھول ہی چکے ہیں, لیکن چلو ایک حرام جو یاد ہے آپ کو اس کا میں نے اس لیے حوالہ دے دیا. سو نہیں کہا حرام, ہذا حرام. تو آپ کو کہ پتہ چلے یہ جو بھی آپ نے گھر میں کیا یہ بھی ظلم ہے, تو آپ سوچیں آپ کے گھر میں روز کتنا حرام ہوتا ہے. سوال ہے یہ. کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حرام ہے, تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارا دن سارے گھر میں حرام ہی ہو رہا ہے. جو جس کا حق مار رہا ہے, جو جس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, جو جس کی بات نہیں مان رہا, جو کچھ, یعنی کہ آپ فزیکل ڈیمیج کریں نہ کریں,
آپ کسی کی انسلٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ حق مار رہے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، آپ ظلم پہ ظلم پہ ظلم اور حرام اور حرام اور حرام اور حرام کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو بڑا وہ کیا کہتے ہیں اللہ والا سمجھ کے 5 دفعہ مسجد کے چکر بھی لگاتے ہیں، پھر ہم وہاں پہ ناک بھی رگڑتے ہیں، پھر آگے سے کہتے ہیں پتہ نہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، 50 ظلم کر کے آئے ہو 10 جا کے کرو گے، اللہ تعالیٰ کیا ضرورت تمہاری بات کو مانے؟ آپ سوچیں نا، میں سو رہا ہوں، میرے یہاں پہ رات کو میوزک چل جائے پیچھے ہمسائے کے گھر میں، تو کیا ہے یہ ظلم ہے؟ لیکن کچھ ملک میں پروٹیکشن کے رائٹ ہے، امریکہ میں ذرا بجاؤ ذرا گانا، دیکھو ابھی پولیس کیسے آتی ہے 911 والے، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ ساتھ والے گھر میں چور ہو رہا ہے تو دیکھیں ہوگا کیا ان کے ساتھ۔ یہاں پہ آپ پولیس والوں کو بلائیں گے، وہ خود بھی گانے کے اندر بیٹھ جائیں گے جا کے، چلو یار وہ کھانا کھونا کھا کے جانے ہیں۔ یہاں پہ یہ حال ہے، لیکن بیسک سینس نہیں ہے، آپ کسی کو بتائیں نا تو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیا ظلم ہے، یاری شور کا، اچھا جی پھر یار گانے لائے تو پھر کی کرنا چاہیے، گانے لایا ہے نا۔ تو یہ حالت ہے یہاں کی جہالت کی وہ لمٹ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ظلم کسے کہتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے جی، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کرنے سے بچے رہو، کیونکہ ظلم جون سے آخرت کے دن اندھیرا ہوگا، ڈارکنس ہوگا۔ صحیح مسلم 2578۔ مجھے ایک بڑا خوبصورت نہج البلاغہ میں سے ایک خط ملا، حضرت علی نے جو لکھا تھا، اور وہ لکھا تھا کہ اپنا انہوں نے ایک ملک الاشتر نکائی کے نام سے کوئی سپہ سالار تھا جس کو مصر بھجوایا تھا، تو جب اسے مصر بھیجا تو ایک خط اس کو بھیجا، اس کے اندر سے مجھے یہ پیراگراف بڑا خوبصورت ملا جو اس کو ہدایت کی گئی، اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیزوں اور رعایا میں سے اپنے دل پسند افراد کے معاملے میں حقوق اللہ اور حقوق الناس کے متعلق بھی انصاف کرنا، یعنی کہ جو ان کو تم پسند کرتے ہو جس کو پسند نہیں کرتے ادھر بھی انصاف ہوگا۔ ایک بیٹا مجھے پسند ہے، میری بات مانتا ہے، ایک بیٹا مجھے پسند نہیں ہے، میری بات نہیں مانتا، لیکن گفٹ دے رہا ہوں تو میری مجبوری ہے دونوں کو دینا پڑے گا۔ ایک جو پسند ہے اس کو دینے کے لیے ڈبل دینا پڑے گا، انہوں دوسرے کو بھی دینا پڑے گا۔ سوچ کے دیکھ، پسند کرتے ہو نہیں پسند کرتے ہو، حقوق اللہ اور حقوق الناس انصاف کرنا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ظالم ٹھہرو گے، اور جو خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو بندوں کی بجائے اللہ اس کا حریف اور دشمن بن جاتا ہے۔ جس نے اللہ کے بندے پہ ظلم کیا، اب یہ جنگ جون سی ہے یہ اس بندے کی آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی اس بندے کی جنگ ہے، جس کا وکیل اللہ بن گیا، اور جس کا وہ حریف و دشمن بن گیا، اللہ جس کا حریف و دشمن بن گیا اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، وہ اللہ سے برسرے پیکار رہے گا یہاں تک کہ باز آ جائے اور توبہ کر لے، اور اللہ کی نعمتوں کو سلب کرنے والی، اس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کے نہیں کہ ظلم پر باقی رہا جائے، لیکن اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ظلم ایک ایسی جنگ ہے جو آپ اللہ سے شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ جنگ آپ جیتیں گے نہیں، اور یہ آپ کے سامنے ملک 77 سال ہو گئے، یہ جنگ نہیں آپ جیت سکتے۔ جب سے ملک سے ناانصافی ختم کرنے والوں نے آ کے بھی ملک میں ناانصافیاں کی، یہ اس ملک کیا ڈائلیما ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پہ نعرے بکتے ہیں، نعرے، بالکل صحیح بات کی، ظلم نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا، لیکن انصاف کہاں پہ کیا؟ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انصاف کہتے ہیں کسے۔ اور یہ جنگ جون سی اللہ کی، تو ایسی قوم جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہی ہو، آپ کا کیا خیال ہے اللہ اس قوم کو آگے جانے دے گا؟ ہم اسی چکر میں غلط فہمی میں مارے جانا ہے کہ ہم تو بخشی ہوئی قوم ہے، اس کو بھی آگے غلط فہمی اتر جائے گی۔ امام ابن تیمیہ کا نام پتہ ہے نا آپ کو؟ ذرا سنیے گا، یہ جو تفسیر پڑھتے ہیں ابن کثیر، آپ کو پتہ ہے یہ کس کے شاگرد ہیں؟
امام تیمیہ کے شاگرد ہیں جن کی تفسیر سب سے پہلی مستند تفسیر سمجھی جاتی ہے. تو جو استاد ہے ذرا سنیں وہ کیا کہتا ہے، یہ سنیں کیا پڑھتا. استاد صاحب کہتے ہیں it is said that the world will endure with justice and unbelief. دنیا انصاف اور کفر کے ساتھ ترقی کرے گی، لیکن دنیا ظلم اور ایمان کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی. کر لے گا اس نے آپ پہ ظلم کر دیا، آپ کے ساتھ زیادتی، آپ نے کیا کیا، آپ نے دفتر میں جا کے آدھا گھنٹہ کم کیا، آپ نے پھر ظلم کر دیا. اب یہ سائیکل ایسا شروع ہوا کہ پورے کے پوری معاشرہ اس کے اندر آ جائے گا، ظلم سے ظلم سے ظلم سے ظلم سے ظلم سے ظلم. تو وہ مجھے، آپ کو پتا ہے فیض احمد فیض کا ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا اور اس پہ بیچاروں کو قید بھی ہو گئی تھی. تو مجھے یہ پڑھ کے نا وہ گانا یاد آ رہا تھا. تو اس گانے کے کچھ مصرے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اقبال بانو، ہم جب چھوٹے تھے تو اقبال بانو کی غزل آئی تھی. آج کل کے لوگوں کو تو پتہ نہیں وہ اقبال بانو کون ہے، لیکن وہ کچھ لفظ سنیے شاید یاد آ جائیں. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہیں گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. یہ اس کا پہلا حصہ ہے کہ ہم دیکھیں گے. تو یہ انہوں نے کیا بات کی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے اس وقت کو جو ہم پہ ظلم ہوئے ہیں. اب یہ ہوتا کیا ہے، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ جنگ ہے میری، ظالموں کو میں غارت کروں گا. اور اگر میں مظلوم ہوں اور اللہ نے اس سے غارت نہیں کیا تو میرا تو اللہ کے ساتھ چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا یہ غارت، اس کو تو آپ نے غارت کرنا. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں، اس کانٹیکس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بڑا تمہاری رسی دراز ہے، دیکھیں ہم بھی دیکھیں گے جو ظلم تم نے کیے ہیں. تو سوچیں. تو آج آپ کو شاید اس کا بھی ایک نیا معنی اقبال بانو کی اس کا کانٹیکس سمجھ آ گیا. سو 5 kinds، 5 اسلام کے اندر رائٹس ہیں. اب آپ اپنے آپ کو سوچئے کہ آپ ان رائٹس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نمبر 1 رائٹ حقوق اللہ کے رائٹس. کیا ہم اللہ کے رائٹس پورے کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، صرف اس سے مانگنا، اس کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، اس کے احکامات کو ماننا. کیا ہم میرا خیال ہے ادھر ہی فیل ہو جائیں گے. نمبر 2 حقوق العابد، اللہ کے بندے کے رائٹس. جو بندے کے رائٹس ہیں وہ کیا ہے جی؟ جناب پروٹیکشن آف فیملی، اس کی مال جان، ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، اس کی عزت کی حفاظت. تو کیا آپ اللہ کے ہر بندے کی مال جان عزت کی حفاظت کرتے ہیں؟ ہر بندے کی عزت سے بات کرتے ہیں، ہر بندے کا حق دیتے ہیں، اس کی پراپرٹی جاتے خراب تو نہیں کرتے. ہم چاہے ہم سایہ ہو، گاڑی دھوئی، پانی باہر پھینک دیا، اب وہ 2 بندوں کی گاڑیاں گندی ہو رہی ہیں تو وہ بھی اس کا حقوق وائلیٹ ہو گیا. نمبر 3 حقوق الامہ. حقوق الامہ جو ہے رائٹ آف مسلم، لیڈرشپ ہے، اتھارٹی ہے آپ کے. امت نے آپ کو کچھ رائٹس دیے ہیں کہ آپ امت کی پور برانڈنگ نہ کریں، اس امت کے ساتھ رہیں، امت میں بھائی بھائی بن کے رہیں. امت کے رائٹ ہیں کہ آپ اچھی بات کو اچھا کہیں، بری بات سے لوگوں کو روکیں. یہ امت کے رائٹس. کتنے لوگ ہیں جن کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پہ فرض ہے کہ اگر میں کسی بہن بھائی میں کوئی غلطی دیکھوں میں ان کو بولوں. ہم تو روٹی کے چکر میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتے کہ تعلق خراب ہو جائے گا. یہ حقوق ہے. نمبر 4 حقوق العام، پبلک رائٹس، سڑک کے رائٹ، مسافر کے رائٹ، جانور کے رائٹ، پودوں کے رائٹ. کٹائی نہیں، آپ یہ بھگت رہے ہیں نا، آپ ماحول کو پلوٹ نہیں کریں گے، جانوروں کو نہیں ماریں گے. اب ہماری عقل آنی شروع ہوئی ہے کہ اب ہم نے تھوڑی بہت
وہ مارگرا ہل کو خالی کرایا کہ بھائی یہاں پہ بھی کوئی انڈینجرڈ لائف ہے, یہ بھی کوئی جانور بھی جون سے ہیں, ان کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی کوئی جگہ ہے, ان کی جگہ کو ہم انویڈ نہیں کر سکتے. جب سے یہ پابندیاں لگی ہیں شکار شکور کے اوپر, تو پودے ابھی بھی ہے, پودا جس کا جو زمین خریدتا ہے جتنے درخت لگے کاٹ کے وہ مارتا ہے. یہ سوسائٹیاں جو بنتی ہیں بھری ہوتی ہیں یہ اس سے درختوں سے, جو ہی خریدتے سب تو پہلے لکڑ بیچو کٹ کے ہو گئی. تو ان کو پابندی لگنی چاہیے کہ بھائی جتنے درخت کاٹو گے امریکہ کی طرح 10 پہ لگاؤ گے. یہ جو حالات اس وقت ہمارے ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے ان حقوق کو یہ سمجھا ہی نہیں کہ یار یہ کوئی میرے پہ ذمہ داری ہو, جی میرا پلاٹ ہے گا جی میری, بھائی تیرا پلاٹ ہے ایتھے جڑا درخت لگا ہوا ہے اور پورے محلے نو آکسیجن دے رہا ہے, تو ایتھے رہن دے رائٹ خریدے نے, تو ایتھے مالک نہیں ہے گا. امریکہ میں جائیں نا تو میرا ایک ایسا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرا ایک ایسا انکاؤنٹر ہوا ہے, تو میں ایک میٹنگ میں چلا گیا, محلہ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو وہاں پہ ایک بندے نے جناب پلاٹ لیا, گھر بنانا تھا اس نے, اب لڑائی ہو رہی ہے, میں پاکستان سے گیا ہوں, میں کہ یہ کہ پاگلوں کی لڑائی یار, ہوتی زمین ہے کہ تو انہوں گھر کیوں نہیں بنا دے رہے. انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ قانون ہے, اس کے گھر میں 2 درخت آ گئے ہیں, وہ محلے والے اجازت دیں گے تو درخت کٹے گا, نہیں تو, اور محلے والے بتائیں گے کہ یہ درخت کاٹنے کی قیمت کیا ہوگی. تو محلے کمیٹی نے آگے سے یہ کہا کہ تم جناب ان 2 درختوں کو کاٹنے کی بجائے ایک درخت کو تو مجبوری ہے کہ کاٹ دو. وہ 3ری 4تھی میٹنگ ہو رہی تھی, اس نے نقشہ چینج کروایا, اس نے بتایا کہ جی میں نے ایک درخت بچا لیا ہے, آرکیٹیکٹ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کنونس کر رہا ہے محلہ کمیٹی کو کہ جی ہم نے یہ درخت بچا لیا ہے, یہ جو درخت ہے یہ تھوڑا سا ہمیں کاٹنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گھر پورا نہیں ہو رہا. تو وہ محلہ والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ ایک درخت کاٹ لو, اس کے بدلے میں اس گلی کے اندر 100 درخت لگاؤ اور اگلے 10 سال تک تم پانی اس کو تم دو گے. یہ سزا مل رہی ہے, یہ ہے وہ قومیں. تو یہ رائٹ تو بھائی ہمارا, ہم نے تو خود وائلیٹ کیا ہے, یہ ہمارا بھی رائٹ ہے, پبلک رائٹ. اور 5 جو رائٹس ہیں, حقوق الامام, رائٹ آف دا لیڈر, رائٹ آف دا اسٹیٹ. آج کل میں اس پہ بڑا وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, سر جی دسو ٹیکس کی میں چوری کرنا, میں خدا کا خوف کھاؤ یار, کیونکہ تم ٹیکس چوری کرو گے تو ہوگا کیا, غریب پسے گا. اور گورنمنٹ نے تو پورے ٹیکس کرنے, آپ نہیں دیں گے تو جو دے رہے ہیں بچا ان پہ اور ٹیکس لگ جائیں گے. تو یہ ایسی, یعنی کہ میں کہتا ہوں نا یہ ایسی قوم ہے نا, پھر کہتی ہے ہوا ہمارے ساتھ کیا, خود آیا اس کا حق ہے, اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کی بات تم مانو. اب تم اسٹیٹ بدل سکتے ہو, نہ دینا اگلی دفعہ ووٹ بھائی, لیکن جب تک وہ حکومت ہے تم اس کی بات مانو. وہ ہمارے مسجدوں کے فتوے ہیں, مسجدوں میں اعلان ہو جاتے تھے, وہ بنی ٹیکس نہ دو, مولوی بتا رہے ہوتے ہیں, مولویوں کا کام ہے چندہ دے دو ٹیکس نہ دو. تم ماننے لگتے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اور بھائی یہ زکوٰۃ خیرات جو آئے گی نا, چندہ, یہ احسان ہے, یہ عدل کے بعد ہے. یہ عدل ہے کہ پہلے ٹیکس دو گے. تم عدل توڑ کے ٹیکس چوری کر کے پھولن دیوی کی طرح اسٹیٹ کے پیسے اٹھا کے تم مسجد کے چندے میں نہیں ڈالو گے. وہ جی میں زکوٰۃ بہت دینا, میں ٹیکس نہیں دینا, وہ تو ماما لگتا. یہ تو کون سا تمہارے گھر کا قانون ہے؟ تو یہ رائٹ قرآن میں ڈٹرمنڈ ہے کہ آپ اس کی بات مانو گے. یا الذین, آپ خود دیکھ رہا, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, ختم. آپ اس کی تشریح پڑھ لیں, حدیثیں ہزاروں مل جائیں گی آپ کو. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, یا الذین, اے لوگوں جو ایمان ہے, اطیعوا اللہ, obey اللہ, واطیعوا الرسول, and obey the prophets, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, and those who have been placed over authority on you. کچھ بچا اس میں کہ نہیں بچا؟ ہمارا اپنا قانون ہے گھر کا بنایا ہوا. جب پولیس والا آ جاتا ہے, او بھائی اس چوک کا اولی الامر ہے, وہ اس سے بحث شروع کر دیں, نہیں میں گڈی ہاتھے لانی. اب اس پارکنگ کی لاٹ کا وہ اولی الامر ہے جو پارکنگ کا منڈا کھلوتا ہے,
وہ کہنا سر ایسے گڈی نہ لاؤ، اتنے لاؤ، لا دے یار. یہ اولی الامر کے ساتھ تو ہم نے وہ سلوک کیا نا کہ ہم نعوذ باللہ سے ہر بندہ بدماش ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے یہ ہے وہ ہم لوگ اپنے جہالت کے اس میں گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں. بھئی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان سے کوئی دلیل دے. کیا دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں، قرآن نے تو حکم دے دیا، دلیل تو آئی کوئی نہیں، تیرے نفس کی دلیل ہے بس کہ تیرا دل نہیں مانتا. اس ملک کے اندر آپ کو نظر آئے گا ایک دوسرے کے حقوق وائلیٹ ہم کرتے ہیں، ہر رشتے میں وائلیٹ کرتے ہیں، ہر لیول میں وائلیٹ کرتے ہیں، مسافروں کے حقوق سے، گزر والے کے حقوق سے، گاڑی چلانے والے کے. میں ابھی اس دن پڑھا تھا ویسٹ یورپ نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے اور آپ بڑے حیران ہوں گے. پہلے ہم نے جاپان کے بارے میں یہ سنا ہوا تھا کہ جاپان میں نا صبح کے ٹائم رش ہوتا ہے نا تو، اور وہاں پہ جرمانہ پڑا اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو وہ ہر بندہ بھاگ کے جلدی ٹائم پہ پہنچنا چاہتا ہے. تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ جو لوگ پہلے آ جائیں گے نا دفتر، وہ پچھلی پارکنگ میں کھڑی کریں گے. یعنی کہ موقع مل جائے، جو بیچارہ لیٹ ہے اس کو کتنی پارکنگ مل جائے گی. اب یورپ نے ایک کام شروع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سڑک پہ چلنے کا سب سے زیادہ رائٹ پیدل کا ہے، پھر سائیکل والے کا ہے، اور کرتے کرتے گڈی والے تو وہ پیچھے لا دو. اب آپ سوچیں وہ ایک نان مسلم معاشرہ ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کمزور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو. تو کمزور کون ہے بھائی؟ پیدل والا. اب یہ ویسٹ کر رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ٹیکس بڑھا دیے انہوں نے کہ وہ شاپنگ پلازا ہے گیا، وہ 3 میل دور جا کے گڈی کھڑار کے آؤ، ادھر جا کے کھڑی کرو، اس پہ اتنا ٹیکس لگا دیا ہے. اور جو سائیکل والے پیدل ہیں وہ آئیں گے یا بس پہ بیٹھ کے آ جاؤ تو آ جاؤ، وہ گڈی اگے نہیں آئے گی. تو یہ دے آر ری ڈیزائننگ دیئر سٹیز. 3 ملکوں کے بارے میں مجھے پتا خبر آئی تھی کہ 3 ملک ایسے ہیں جو 7 اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے جنہوں نے یہ پالیسی اڈاپٹ کر دی ہے، اینڈ دے آر reconstructing, rebuilding the whole transportation system on these principles. یہاں پہ تو بیچارہ سڑک پہ چلتا ہو ایک آدمی، سڑک پار کرنے کے لیے گاڑی کوئی نہیں رکتی، وہ تو بیچارہ سڑک نہیں پار کر سکتا. اور ادھر حالت دیکھیں تو پھر وہ یہ نہ کہیں کہ وہ ملک آگے کیوں ہے. بھائی یہاں پہ مسلمان ہے اور وہاں پہ اسلام ہے، وہ اتنا ہی فرق ہے. مسلمان دیکھنے سے ہے دیکھو، اسلام ایک نے تو اتنے چلے جاؤ. تو یہ ہے جناب ڈینائل آف رائٹس. پھر بچوں کے حقوق. نمبر 3 نیبرز کے حقوق ماریں گے، پبلک پراپرٹی کا ستیہ ناش پھیریں گے. انہیریٹنس کو آپ کو پتا ہے کہ کل پرسوں قانون پاس ہوا ہے، بیٹیوں کو تو کاک ملنا ہی نہیں نہ ہوتا. وہ بھائی جون سے نا وہ تو ایسی ترے بندے کر کے معاف کرا کر غریب غربا بن کے معاف کرا لیتے. اب یہ نیا کل کے پرسوں قانون پاس ہوا ہے کہ جی آپ بچیوں کے رائٹ ان کو بغیر مانگے ملیں گے اور آپ معاف نہیں کروائیں گے ان سے. آپ نے معاف کرانا ہے، کورٹ لکھ کے بھیجے گی کہ یہ پراپرٹی ان 3 میں ڈیوائڈ ہونی ہے. اب 2 بہنیں ہیں تو چاہے 2 بہنیں جو ان سے پہلے پراپرٹی ان کے نام ہوگی، اس کے بعد اگر ان کو دل کرے گا تو تمہیں دیں گی، نہیں تو نہیں دیں گی. یہ تو پہلے ہی ہوتا تھا نا، انگوٹھے لوا لیتے تھے. ہن نہیں ہوگا. اب ان کو عقل آنی شروع ہوئی، اللہ کرے اس کو ابھی انفورس کر سکے. لیکن یہاں پہ یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ ایک دوسرے کی پراپرٹیوں کو کھاؤ. انلیگل پوزیشن، دوسروں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرو، جانوروں کے حقوق مارو، رینیوبل ریسورسز کا ستیہ ناش کرو، پولوشن کریٹ کرو، درختوں کو کاٹو، انوائرمنٹ کو پلوٹ کرو، درختوں کو چاپ کرو. اور بوڑھے لوگوں کے رائٹس آپ کو تو باہر کے ملکوں میں ایلڈرلی پیپل، سینئر سٹیزن، بس کی سیٹیں علیحدہ، ٹرین کی سیٹیں علیحدہ، انٹرنس علیحدہ، گاڑی کی پارکنگ علیحدہ. آپ وہ فون پہ 911 کو صرف یہ بتا دیں کہ آپ 65 سال سے اوپر کے ہیں تو دیکھیں ذرا آپ کو سپیڈ کیسے ملتی ہے. ہر جگہ آپ کو VIP ٹریٹمنٹ ملتا ہے. ادھر بیچارے بڈھوں کا کوئی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں. تو سوچیں
یہ حقوق تو اسلام نے دیے تھے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کے لیے آسانیاں کرو. تو یہاں پہ تو جو بدماش ہے وہی سب کچھ ہے. اسی طریقے سے نیبرز کے رائٹس ہیں جی, آپ آگے چلتے چلے جائیں, ٹریفک رولز کو ہم وائلیٹ کرتے ہیں. کمیوٹرز کے رائٹ, جو سڑک پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کے آگے سے گاڑیاں کاٹیں گے, ان کو پیچھے دھکا دے دیں گے, گندے کریں گے, کوڑا پھینکیں گے سڑکوں کے اوپر, سڑکوں کو بلاک کرتے ہیں. جو گزرنے والے ہیں سڑک کے اوپر پیدل چلنے والے ان کے رائٹس ہیں وہ وائلیٹ کرتے ہیں. ٹیکس چوری کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کا, کم مال دیں گے, گندا دیں گے, 2 نمبر کوالٹی دیں گے. یہ کچھ پاپولر قسم کی ظلم کی قسمیں ہیں جو آپ کو پاکستان میں عام ملتی ہیں. سو اس کے اوپر اگر آپ دین کو سمجھیں تو ہماری جو شریعت ہے, اور یہ بہار الانور کی حدیث ہے بیسیکلی جس کو میں نے جہاں سے یہ بنائی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس سے میں نے یہ بنایا ہے یہ 3 چیزیں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے ظلم ہیں, جن میں سے 2 طرح کے ظلم معاف نہیں ہونے, 1 طرح کا ظلم معاف ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا پہلا ظلم وہ ہے جو اللہ کے اگینسٹ کیا جائے, جسے آپ شرک کہتے ہو, یہ معاف نہیں ہونا. آپ نے فرمایا دوسرا ظلم وہ ہے جو تم اپنی نفس پہ کرو, اپنی ذات پہ کرو, اپنی باڈی کا ظلم ہے. پر نیند نہیں پوری کرتے, باڈی کو صحیح طریقے سے نہیں رکھتے, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, تو ٹھیک ہے یہ تم معافی مانگ سکتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیا, اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, میں ٹائم پہ سو جاؤں گا, نیند پوری کروں گا, گند نہیں کھاؤں گا, یہ کروں گا. تو جو تم پہ تمہارے اپنے حقوق ہیں وہ معافی ہے. تیسرے آپ نے فرمایا وہ ظلم جو تم دوسروں پہ کرو, چاہے وہ جانور ہیں چاہے وہ انسان ہیں, اللہ کی کسی مخلوق پہ, یہ وہ ہے جو کہ کبھی معاف نہیں ہونے جب تک کہ تم اس کو انڈو نہ کرو. جو ڈیمیج پہنچایا ہے وہ واپس کرو, جو نقصان, یا معافی منگواؤ یا اسے معاف کروا لو. یہ اللہ کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا ہے. جاؤ جو بندہ ہے نا اسے معاف کرا کے آؤ. تو ابھی تو جلدی میں جان چھٹ جائے گی, ابھی تو کسی کو کھانے پہ لے جائیں, مٹھائی شٹائی کھلا دیں, معاف یار تو معافی کر دے یار, تو جلدی میں آسانی میں جان چھٹ جائے گی, اوپر جا کے نہیں چھٹتی. یہ وہ حقوق ہیں. یہاں تک کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی بندے کے کپڑے آپ نے گندے کر دیے نا, چینٹے اڑا کے, تو وہ بھی آپ کی گردن پکڑ سکتا ہے قیامت کے دن. تو وہ بھی کم از کم بریک مار کے اسے معافی مانگ لیں, یا 100 روپیہ اس کے ہاتھ میں رکھیں, یار مہربانی, معاف تیری مہربانی, یا کپڑے ڈرائی کلین کرا لیں. اب یہ ہے ہمارے درد اتنا ہے, ہم تو پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ یار یہ کیا, یہ ہم نے کیا گیا. سو میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہی سارا کچھ سننے کے بعد اب آپ وہ سورۃ النحل کی جو آیت ہے 90 نمبر, جو کہ خطبہ ثانی میں اکثر پڑھی جاتی ہے, اب آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو شاید آپ کو مطلب دوسرا سمجھ آئے. اور وہ کیا آیت ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی. اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے 3 چیزوں کا, عدل کرنا, اس کا مطلب ظلم نہ کرنا, والإحسان, عدل پورا کر دو, اس کے بعد احسان بھی کرنا سیکھو. ہم تو عدل بھی پورا نہیں کر رہے. یہ عدل کیا ہے, آپ کھانا کھانے کے لیے گئے, آپ نے بل دے دیا, یہ عدل ہے. احسان کیا, ٹپ بھی دے دیں. کسی سے قرضہ لیا, اس کا قرضہ واپس کر دیں, یہ عدل ہے. اس قرضے کو احسن طریقے سے ساتھ انعام بھی لے جائیں اس کا, کہ یار تیری مہربانی, تو نے میری ضرورت پوری کر دی, یہ تیرا انعام ہے, وہ احسان ہے. تو کہاں پہ احسان کا حکم دیا جا رہا ہے اور کہاں پہ ہم عدل بھی پورا نہیں کرتے. تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی, اور رشتے والوں کو دو, رشتے داروں پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اور یہ بھی پورا سبجیکٹ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف ان پہ خرچ کرو جو تم پہ کر رہے ہیں. اور 3 چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا, اور وہ کون سی ہے, وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ, منع کر دیا بے حیائی سے, والمنکر, اور منع کر دیا بدی سے, والبغی, اور منع کر دیا سرکشی سے, یعنی کہ ظلم و زیادتی سے منع کر دیا. اللہ کی حدوں کے اوپر جانے سے منع کر دیا. بغاوت اسے کہتے ہیں جو سرکشی یا ظلم ہے.
اللہ نے کہا ناپ تول پورا تو آپ نے نہیں کیا، اللہ نے کہا برابر کا گفٹ تو آپ نے نہیں دیا، اللہ نے کہا انصاف کرو آپ نے نہیں کیا، اللہ کی حد کو تجاوز کر دیا۔ تو اللہ نے آپ کو ان 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع کیا، اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نصیحت، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو یہ باتیں نہیں بھولنی، کیونکہ اگر یہ باتیں بھولو گے تو وہی حال ہوگا جو آج اس قوم کی حالت ہے۔ سو یاد رکھیں کہ جو ہمارے مین میڈ لاز ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز لاز۔ اللہ کے نزدیک قرآن پاک میں جو لاز ہیں وہ کہتے ہیں، اللہ سورۃ اس میں کہف میں ہے کہ اللہ اپنے قانون کسی سے شیئر نہیں کرتا، قانون اللہ کے ہیں۔ آدمی کا کام صرف، خلیفۃ اللہ کا کام صرف ان قانونوں کو نافذ کرنے کے طریقے بدلنا ہے، قانون نہیں بدل سکتا وہ۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑا کلیئر اس پہ لکھ دیا ہے۔ سو ہم نے تجھ پر سچی کتاب، تمام پیغمبر یہی کرنے کے لیے آتے رہے ہیں، تمام پیغمبر آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے آتے رہے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے آتے رہے۔ ہم نے تجھ پہ سچی کتاب اتاری جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے مضامین پر نگہبانی کرنے والی ہے، سو تو ان میں سے اس کے موافق حکم کر جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تیرے پاس آیا اس سے منہ موڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر کر دی ہے، اور ہماری شریعت اور واضح راہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے وعدہ کر دیا ہے یہ دنیا بدلتی رہے گی، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بری سمجھی جاتی تھیں، آہستہ آہستہ وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وہ چیزیں میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، میں تم سے وہی ایکسپیکٹ کروں گا، قبول ایکسیپٹ جو کہ اللہ کے قانون ہے۔ مثلا قوم لوط کی ایگزامپل ہے، آج جو مرضی آپ لا پاس کر دیں LGBT کے اوپر اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ امریکہ میں آپ جو مرضی لا بنا دیں کہ جناب اولاد جون سی ہے وہ باپ کے ساتھ باپ کو گھر سے اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے، اللہ کہے گا، اللہ کہتا ہے نہیں یہ میرا لا نہیں ہے، یہ دنیا کا لا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ اس غلط فہمی میں نہ مارے جائیے گا۔ جو قانون اللہ نے دے دیے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ جو قانون دنیا آپ کو پڑھا رہی ہے اس سے پہلے ذرا نظر مار لیجئے گا، کیونکہ کئی چیزیں بہت زیادہ فحاشی اور بے حیائی کے زمرے میں آتی تھی آج سے کچھ سال پہلے، جو آج ہمارے ہر گھر میں ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے ماؤں کو بتا رہے اماں یہ ویڈیو دیکھیں، اماں یہ، اور اماں خود بھی صبح ٹک ٹاک بنا رہی ہیں ناشتہ بناتے ہوئے۔ تو یہ جو اللہ کے قانون بے حیائی ہے وہ بے حیائی ہے، دنیا جو مرضی سے کیا لے۔ تو کہیں اس چکر میں نہ پڑ جائیے گا کہ آج کی دنیا میں لے جی اس نے تو مجھے خود کہہ دیا، میرے باپ نے تو مجھے خود کہہ دیا آئی ایم یور فرینڈ۔ نہیں، اسلام میں یور باپ از ناٹ یور فرینڈ، ہی از یور باپ۔ کیونکہ باپ کو ہم نو کہہ سکتے ہیں، پیور نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بڑی تھن لائن ہے، اس لیے میں نے کہا یہ بتا دوں کہ شریعت اس کی بات کریں، حقوق ان کی بات کریں جو اللہ کے بتائے ہوئے حقوق ہیں، اور نہیں جو اس نے مائنڈ نہیں کیا اور میرا مذاق چل جائے نال اسی گالا گلا کرتے رہنے ہیں۔ خدایا وہ ساڈا مذاق، بھائی یہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے منع کر دیا کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، تو کہنا نے میں نے اجازت دیتی ہے۔ اب یہ سوچے نا پورا شعبے بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے، شعبے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ روز رات کو آ جائیں گے 8 بجے 9 بجے شو کرنے کے لیے، آج ہم نے 10 لوگوں کو ذلیل کرنا ہے۔ تو دنیا جو مرضی کر لے، اللہ کہتا ہے میرے قانون کو تم کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤ گے۔ اللہ نے جو شریعت لکھ دی ہے اللہ کے نزدیک وہی اسٹینڈرڈ ہے۔ سو پلیز ڈو ناٹ اپوز اینڈ ڈو ناٹ اپریس اینڈ یو ول ناٹ بی اپریس۔ اور یہ آخر میں صرف یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کچھ آپ کو کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہے، اور بڑی خوبصورت چھوٹا سا اتنی سی آیت ہے، اور وہ یہ کہتی ہے لا تظلمون ولا تظلمون، کسی پہ ظلم نہ کرو، تم پہ ظلم نہیں ہوگا۔
میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہ ظلم نہ ہو تو آپ کو پہلے یہ ظلم چھوڑنا پڑے گا. آپ دیکھیں 80-90% لوگ جن پہ ظلم ہو رہا ہے نا، وہ خود بھی ظلم کر رہے ہیں. گھروں سے شروع ہوتا ہے، بچپن سے شروع ہوتا ہے ظلم. ایک گزرتے گزرتے ماں کے ساتھ بچہ جا رہا ہے باہر، کسی کا جناب پودے کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، گاڑی کے اوپر لائن مارتا ہوا جا رہا ہے کہ اماں نے نہ سمجھے گی نہ پیو نو سمجھے گی. خدایا وہ جی تسی 2 کروڑ دی گڈی دا بیڑا غرق کر چھڈیا تواڈے پتر نے. وہ جی لائن ہی نہیں لگی چھوٹی، کسی کا درخت کا توڑ دیا، کسی کا پھول توڑ دیا آپ. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کسی کے، بھائی کسی کے گھر میں پھول رکھا آپ نے پوچھے بغیر توڑا کیسے؟ وہ جی پھول نہیں دے گا، نہیں یہ اس کی پراپرٹی ہے. تو جب آپ نے بچپن میں یہ اس کو بتایا نہیں یہ کس کی پراپرٹی ہے، تو جب وہ بڑا ہو کے سوچے صدر بنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ انہوں تو پتہ نہیں پراپرٹی دوجے کس، انہوں تو وہ پتا جڑی مینو پسند ہے وہ میری پراپرٹی ہے. کیونکہ بچپن میں انہوں پتا ہے میں جب لنگتے ہوئے اما نے جو کہنا تھا، اما کہیں پوچھی کہ میری جان لالا اس کی عادتیں بھی بن چکی ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ نیچے سے اوپر کی کہانی ہے، یہ اوپر سے نیچے کی کہانی نہیں ہے.